السلام علیکم فرینڈس، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم ایک نیو ناول سٹارٹ کریں جس کا نام ہے خاک نشین از قلم علیزہ خانم۔ مکمل ناول ہم نے ریڈ کرنا ہے، تو ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ خاک سے خاک ہونے تک کا سفر۔ ایک لڑکا جو آرام سے سو رہا تھا، وہ بستر پر غیر معمولی انداز میں لیٹا ہوا تھا۔ اس کی ٹانگیں بستر سے باہر لٹک رہی تھیں اور چہرے پر سکون کی علامات تھی۔ پوزیشن سے ظاہر ہوتا تھا کہ وہ گہری نیند میں ہے اور اسے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ چہرہ کمفرٹ میں تھا۔ اس کے سر پر کھڑی اس کی ماں اسے ہلا رہی تھی۔ اٹھو خرم، تم کتنا سوؤ گے؟ کون سے خواب دیکھتے رہتے ہو؟ خوابوں کی دنیا سے نکل آؤ، خواب دن میں نہیں دیکھنے چاہیے، رات ہوتی ہے نا۔ ہاجرہ، خرم کی ماں، اب اس کے سرہانے بیٹھ گئی تھیں۔ اماں، وہ خواب ہی کیا جو سونے دے، اور جو سونے دے وہ سکون ہماری آنکھوں سے کوسوں دور۔ ہماری آنکھوں میں تو بس وہ خواب ہے جو ہمیں بیدار رکھتے ہیں، وہ سکھ جو ہمیں بے چین رکھتا ہے۔ یہ بے چینی ہی تو ہماری زندگی ہے، یہ بیداری ہی تو ہماری روح ہے۔ خرم جھٹکے سے اٹھا اور اپنی ماں کے گرد لپٹ گیا۔ کسی دن ایسے ہی سوتے رہ جاؤ گے اور اماں غائب ہو جائے گی۔ میں ڈھونڈ لوں گا اماں، آپ کہیں بھی ہوں، چاہے آپ یہاں گھر میں ہوں یا پھر کہیں باہر۔ یہ دنیا بہت بڑی ہے اور مجھے آپ تک پہنچنے کے لیے بہت سی رکاوٹوں سے گزرنا پڑے گا، لیکن میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں آپ کی محبت کی تلاش میں ہر جگہ جاؤں گا، یہاں تک کہ آپ کے خوابوں میں بھی۔ میرے بیٹے، میں نے کہاں جانا ہے تمہیں چھوڑ کر؟ ارے دیکھو تو منہ کیسے سوجا ہوا ہے تمہارا، کم سویا کرو میری جان کے ٹکڑے۔ ہاجرہ نے اپنے بیٹے کے چہرے پر پیار کیا تھا۔ خرم کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا تھا۔ دیکھو تو چہرہ کتنا بے رنگ ہوا ہے تمہارا، کون سے غم پالے ہوئے ہیں تم نے؟ جب تک مائیں سر پر ہو انسان کو کوئی غم نہیں ہونا چاہیے، کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ مائیں وہ سائے دار درخت ہوتی ہیں جو اپنے بچوں کو ہر غم، تکلیف اور پریشانی سے بچا کر اپنے آغوش میں چھپا کر رکھتی ہیں اور ہر طوفان سے لڑ جاتی ہیں، ہر تغیانی سے بچا لیتی ہیں۔ ماں ایک ایسا لفظ ہے جس میں محبت، قربانی اور ہمدردی کا سمندر سما جاتا ہے۔ وہ ہمارے لیے زندگی کی وہ پہلی روشنی ہے جو ہمیں اندھیرے سے نکال کر دنیا میں لاتی ہے۔ ہاجرہ اب اپنی انگلیاں خرم کے بالوں میں چلا رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی خرم کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ وہ خود پر کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ اماں، ماؤں کو مرنا نہیں چاہیے۔ ماں کی موت ایک ایسا زخم ہے جو وقت کے ساتھ کم نہیں ہوتا بلکہ گہرا ہوتا جاتا ہے۔ دنیا کا ظلم انسان کو کھا جاتا ہے اور اس ظلم سے بچنے کے لیے انسان کو ایک امن کا گھونسلہ، ایک سکون کا سایہ، ایک دل کی تسکین کی ضرورت ہوتی ہے۔ ماں کے گوشت وہ پناہ گاہ ہے جہاں ہر درد ختم ہو جاتا ہے، ہر غم کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر وحشت ختم ہو جاتی ہے۔ ماں کی محبت وہ شمع ہے جو زندگی کے اندھیروں میں روشنی پھیلاتی ہے، وہ سائے ہے جو زندگی کی دھوپ سے بچاتا ہے۔ ماں کی موت انسان کو زندگی کے ظلمتوں میں اکیلا چھوڑ دیتی ہے، اور اس اکیلے پن کا درد اس دنیا کے ظلم سے بھی زیادہ ہے۔ خرم کے ضبط کرتی آنکھوں سے آنسو بہے۔ خرم، کیا بات ہے؟ کیا کوئی پریشانی ہے؟ ہاجرہ کو خرم کے آنسو سے تکلیف ہو رہی تھی۔ اماں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ پھر اس نے فوراً سے بات کا پہلو بدلا۔ اچھا اماں بتائیں، مائیں ہی بہترین ہارون ساتھی ہوتی یا سب عورتیں؟ خرم، عورت بڑی وفادار ہوتی ہے، بڑی پیاری اور نازک دل کی مالک، بہت اچھی دوست، بہت مخلص ساتھی۔ عورت کو جس روپ میں دیکھو گے تمہیں وہ حیران کر دے گی۔ وہ پیار کرنے پر آئے تو اس جیسا محب کوئی نہیں، اور اگر وہ ضد پر آ جائے تو اس جیسا ضدی ہٹ دھرم کوئی نہیں، اور وہ معاف کرنے پر آئے تو اس جیسا کوئی عظیم نہیں، ساتھ دینے پر آئے تو اس جیسا ہارون کوئی نہیں، اور اگر وہ بدلہ لینے پر آئے تو اس جیسا حامان کوئی نہیں، شیطانیت پر آئے تو اس جیسا کوئی عزازیل نہیں۔ واؤ! تو بس پھر اللہ محفوظ رکھیں ان تین بلاؤں سے، حکیموں سے، وکیلوں سے اور حسینوں کی نگاہوں سے۔ خرم نے ہنستے ہوئے آنکھیں پونچھی۔ ہاجرہ بھی ہنس دی۔ اماں، عورت ذات اتنی بھی وفادار نہیں ہوتی، آج کل کی جنریشن کو ہی دیکھ لیں۔ ابھی خرم کچھ بول رہا تھا کہ ہاجرہ نے بات کاٹ دی۔ تم عورت کی ابتدا دیکھو خرم، جب تم آغاز کی عورت کو جانو گے تو تمہیں آج کی عورت سے خود بخود پیار ہو جائے گا۔ عورت ایک حسین پھول کی مانند ہے جو محبت اور قربانی سے رنگین ہوتی ہے۔ وہ اپنے پیاروں کے لیے ہر مشکل کا سامنا کرنے کو تیار رہتی ہے۔ اس کی محبت ایک دریا کی مانند ہے جو ہمیشہ بہتی رہتی ہے اور اپنے کناروں کو سیراب کرتی ہے۔ حضرت مریم، ان کے بارے میں جانو گے تو تمہاری روح تک کانپ جائے گی۔ حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی ایمان، صبر اور قربانی کا ایک روشن نمونہ ہے۔ وہ اپنے رب کی اطاعت میں ہمیشہ ثابت قدم رہیں۔ انہوں نے اپنے رب کے لیے زندگی کی سب سے بڑی قربانی دی جب انہوں نے بغیر کسی مرد کے موضوعاتی طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنم دیا۔ انہوں نے اپنے فرزند کی پرورش اور تربیت میں بے پناہ محبت اور صبر کا مظاہرہ کیا۔ قرآن مجید میں عورتوں کی بہادری، قربانی اور صبر کے بارے میں بہت سی آیات موجود ہیں، مثلاً ترجمہ: اور وہ لوگ جو کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اپنی بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمیں پرہیزگاروں کی علیہ امام بنا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو
آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا ہے اور ان کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے۔ عورتیں اپنے خاندان کے لیے راحت اور سکون کا باعث ہوتی ہیں۔ ترجمہ۔ اور اس نے کہا، میں تو یہ چاہتی ہوں کہ میں اپنے رب کے لیے نیک عمل کروں۔ یہ آیت مریم علیہ السلام کی مثال پیش کرتی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور نیک عمل کے لیے ہمیشہ تیار رہتی تھی۔ مثلاً سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 35 میں فرمایا گیا ہے، اور ایمان والی عورتیں وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتی ہیں، اور وہ اپنے رب کے حکم سے کسی کو بھی اپنا دوست نہیں بناتی ہیں، اور وہ نیکی کرنے والی ہیں، اور وہ نیکی کرنے والوں کے لیے اللہ کی بخشش اور عظیم اجر کا وعدہ کرتی ہے۔ یہ آیت عورتوں کی ایمان، اطاعت اور نیکی پر زور دیتی ہے۔ عورتوں کی بہادری اور قربانی کی بہت سی اور بھی مثالیں قرآن مجید میں بیان کی گئی ہیں۔ اماں، آپ کی باتیں دل میں اترتی ہیں۔ میں بس چاہتا ہوں اللہ آپ کو مجھ سے کبھی جدا نہ کرے۔ آپ سے پہلے موت مجھے آ جائے، میں آپ کو مرتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حاجرہ کے چہرے پر سایہ سا آیا تھا۔ حاجرہ نے اپنے بیٹے کا چہرہ چوما اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ جبکہ خرم کی آنکھیں بھیگنے لگیں، وہ دھندلی آنکھوں سے اپنے سے دور جاتی ماں کو دیکھ رہا تھا۔ اماں نہ جائیں، پلیز پلیز نہ جائیں، خرم تو مر جائے گا۔ اماں، آپ کی بیماری مجھے کھا رہی ہے، میں بہت تکلیف میں ہوں، میں یہ تکلیف کا بوجھ نہیں اٹھا پا رہا۔ اماں، میں رات بھر روتا ہوں، کاش کہ آپ جانتی ہوتی ہیں خرم کو کون سے غم نے دیمک کی طرح چاٹ رکھا ہے۔ اس نے اپنے تکیے کے نیچے سے کچھ رپورٹس نکالی جو اس کی ماں حاجرہ کی تھیں، جسے برین ٹیومر تھا۔ اس کے پاس بہت کم وقت تھا۔ وہ بے آواز روتا رہا۔ دنیا میں خاموشی سے رونا سب سے تکلیف دہ عمل ہے۔ جب سانس پھول رہی ہوتی ہے، دماغ کی رگیں پھٹ رہی ہوتی ہیں، گلے میں بہت سی آوازیں جان توڑ رہی ہوتی ہیں، جب تکلیف کی انتہا ہو جاتی ہے، تب ایسے لگتا ہے موت سے زیادہ تو جینا مشکل ہے۔ خاموشی سے رونے والوں کے پاس بہت غم ہوتے ہیں۔ وہ اپنے دل میں دکھ اور درد چھپاتے ہیں۔ اس کے آنسو ان کی اندرونی جنگ کی علامت ہیں۔ وہ اپنے درد کو دنیا سے چھپاتے ہیں، اپنے جذبات کو قید کرتے ہیں، اور ان کے دل میں ایک خاموش طوفان چل رہا ہوتا ہے۔ ان کی خاموشی ان کے اندرونی غم کا مظہر ہوتی ہے، اور ان کے آنسو ان کے دکھ کی گواہی دیتے ہیں۔ ان کے دل میں ایک گہرا غم ہوتا ہے جو انہیں اندر سے کھا رہا ہوتا ہے۔ ان کی خاموشی ان کے اندرونی دکھ کی علامت ہوتی ہے۔ خرم ایک رائٹر تھا اور آج اسے زنیرہ یوسف سے ملنا تھا۔ زنیرہ ایک چیس چیمپئن تھی۔ خرم قلم کے ذریعے سے خوابوں کو بننے میں ماہر تھا، اور زنیرہ خانم شطرنج کی چالوں کے ہر میدان کی فاتحہ تھی۔ زندگی نے ان دونوں کو دو الگ میدانوں میں اٹھا کر آمنے سامنے لا کھڑا کیا تو دروازہ کھلا اور سامنے سے ایک نوجوان، جس کا رنگ صاف، تیکھے نین نقش، کالی آنکھیں جو پاس سے دکھنے میں براؤن سی لگتی تھیں، البتہ اس کی شخصیت میں سب سے پیاری چیز اس کے بال تھے، بہت سلکی اور گھنے۔ دیکھنے پر ان میں انگلیاں چلانے کا من کرتا تھا۔ وہ چلتا ہوا آیا اور زنیرہ کے سامنے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ زنیرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ سے اسے مسکرا کر دیکھا۔ بس کرو زنیرہ، اتنی فارمیلٹی مت کیا کرو، میں جانتا ہوں تمہیں مسکرانا نہیں پسند، خرم نے ناک سے مکھی اگانے کے سٹائل میں کہا۔ قسم سے مجھے مسکراتے وقت موت سی پڑتی ہے، اور تمہیں دیکھ کر تو الگ ہی دل کھٹا سا ہو جاتا ہے، زنیرہ نے بیزاریت سے کہا۔ سیم، خرم نے اپنی کچھ بکس کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا۔ میں رائٹر ہوں اور میں جو دیکھ سکتا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتی، اس لیے اس معاملے میں میرا دل زیادہ اچاٹ ہو جاتا ہے تمہیں دیکھ کر۔ میں بھی چیس چیمپئن ہوں، تمہارے ایک موو سے تمہاری قیامت تک کی ساری پلاننگ کا پتہ لگا سکتی ہوں، تمہاری ایک حرکت سے تمہارے اندر چلنے والی ہر چال کا علم ہوتا ہے۔ زنیرہ نے بھی مزے سے جواب دیا۔ خرم کا دل واقعی اس کی کینچی جیسی چلتی زبان کی وجہ سے کھٹا ہو گیا تھا۔ جانی، جتنی تمہاری زبان ہے نا، کسی نے تمہیں اپنا بیٹا دینا نہیں۔ خرم نے بھی جل کر کہا۔ نہ دے، مجھے چاہیے بھی نہیں، اور اگر کسی نے نہ بھی دیا تو تم تو ہو نا میرے ون اینڈ اونلی بیسٹ فرینڈ، زنیرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او بس بہن، چائنا کا مال نہیں لیتا میں، اور یہ جو بیسٹ کو تم بیسٹ بولتی ہو نا، سب جانتا ہوں میں، خرم نے چڑ کر کہا۔ چلو ایک شطرنج کی بازی لگائیں۔ وہ دونوں شطرنج کھیل رہے تھے۔ زنیرہ خرم کے ساتھ شطرنج کی چالیں چل رہی تھی، پر خرم زنیرہ کی نیلی آنکھوں کی چالوں کے صحن میں آ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھے جا رہا تھا، وہ بازی ہار رہا تھا، کوئی اسے بتائے وہ دل کی بازی ہار رہا تھا۔ مصنف کا قلم کا مقصد اب صرف نیلی آنکھوں کو بیان کرنا ہی رہ جانا تھا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھیں۔ سوچتے ہیں جو کبھی حکم زیارت ہوگی، کہاں سے لائیں گے ان کے معیار کی آنکھیں۔ زونی، خرم نے زنیرہ کو بلایا تو زنیرہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ایک وقت دونوں کی نظریں ملیں۔ ہاں بولو، زنیرہ پھر سے شطرنج کی طرف متوجہ ہوگی۔ تم روتی کیوں نہیں؟ پتہ نہیں خرم نے یہ سوال کیوں پوچھ لیا۔ خرم، زنیرہ روتی نہیں، وہ آگ ہے جو جلا دیتی ہے، وہ آتش فشاں ہے جو کبھی بھی پھٹ سکتا ہے۔ وہ جس دن روئے گی، اس دن زمین ہل جائے گی، اس دن آسمان گرج جائے گا، اس دن وہ بدلہ لے گی۔
وہ دن اس کی زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس روز تم زنیرہ کو کھو دو گے۔ اس دن تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ اس دن تمہارے سب خواب ٹوٹ کر بکھر جائیں گے۔ تمہارے ہونٹوں پر سناٹا چھا جائے گا۔ تمہاری آنکھوں میں تاریکی چھا جائے گی۔ تمہاری زندگی کا سورج غروب ہو جائے گا۔ زنیرہ نے شوخ انداز میں ہر لفظ چھپا کر بے نیازی سے کہا، تم بہت بڑی بڑی باتیں کرتی ہو۔ خرم نے اسی اثناء میں زنیرہ کے وزیر کو مار دیا تھا۔ تم مجھے اپنی باتوں میں الجھا کر شکست دینا چاہتے ہو اور میرے وزیر کو مار کر میرے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت چھیننا چاہتے ہو، چلاک مورخ، زنیرہ نے لاپرواہی سے کہا۔ پر خرم کہنا چاہتا تھا کہ یہ اس پر سراسر الزام ہے۔ وہ اسے اپنی باتوں میں نہیں الجھا رہا تھا، بلکہ اس کی نیلی آنکھیں وہ اس پر سحر طاری کر رہی تھیں اور اس کے سوچنے کی صلاحیت چھین رہی تھیں۔ پر میں زنیرہ یوسف ہوں۔ مجھے ہار تب تک کوئی نہیں دے سکتا جب تک میں نہ چاہوں۔ اس نے نزاکت کے ساتھ اپنے بالوں کو پیچھے کیا اور آگے جھک کر خرم کی کالی آنکھوں میں دیکھا۔ شہ مات، وہ مغرور سا مسکرائی تھی اور خرم بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ میں تمہیں کبھی نہیں سمجھ سکتا۔ تم میں کچھ عجیب سا ہے، کچھ الگ سا۔ خرم نے اپنی بکس اٹھائی۔ جس دن تم مجھے سمجھو گے اس دن بہت دیر ہو جائے گی۔ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ بدلتے موسموں کی سیر میں دل کو لگانا ہو، کسی کو یاد رکھنا ہو، کسی کو بھول جانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کسی کو موت سے پہلے کسی غم سے بچانا ہو، حقیقت اور تھی کچھ، اس کو جا کر یہ بتانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ خیر، میں نے تو سنا تھا رائٹر عجیب بھرصفاق سے ہوتے ہیں، ان کی تحریروں سے ان کے دماغ کو پڑھا جا سکتا ہے۔ زنیرہ نے عجیب سی شکل بناتے ہوئے کہا، نہیں تم غلط ہو۔ دراصل مصنف کا دماغ ایک ایسا راز ہے جو کھاڑی کبھی نہیں کھول سکتے۔ لکھنے والے ہمارے ساتھ ایک ایسا کھیل کھیلتے ہیں جس میں وہ ہماری سمجھ کی حدوں کو چیلنج کرتے ہیں۔ ان کی تحریریں ہمیں دنیاؤں میں لے جاتی ہیں، لیکن ان دنیاؤں کی حقیقت ہم پر منحصر نہیں ہے۔ ہم صرف وہ دیکھ سکتے ہیں جو وہ ہمیں دکھانا چاہتے ہیں۔ ان کی کتابیں ایک پیچیدہ سیڑھی کی طرح ہیں جس کی ہر منزل ایک نیا راز چھپائے ہوئے ہے۔ مصنف کا دماغ ایک ایسا راز ہے جو ہمیشہ پوشیدہ رہے گا، لیکن ان کی تحریریں ہمیں اس راز کے بارے میں ایک ایسا نظریہ پیش کرتی ہیں جو ہمیں ان کے سوچ کی گہرائیوں کی طرف کھینچتا ہے۔ لہٰذا ان کی کتابوں کی سیڑھی چڑھ کر تم لوگ ان کے دماغ کی منزل کے فاتح نہیں بن سکتے، کیونکہ ان کے لفظوں میں اتنی گہرائی اور وسعت ہے کہ ہر بار پڑھنے پر نئے معنی اور نئے افق نظر آتے ہیں۔ جیسے سمندر کی گہرائی میں جتنا زیادہ ڈوبتے جائیں اتنے ہی نئے مخلوق اور نئے نظارے سامنے آتے ہیں، اسی طرح ان کی تحریروں میں ہر بار پڑھنے پر نئے احساسات اور نئے تجربات ملنے کا امکان رہتا ہے۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ خرم، میں تمہیں ضرور کہتی کہ زنیرہ کچھ کہہ رہی تھی، پر اتنے میں خرم نے بات کاٹ دی۔ ہاں تم ضرور کہتی خرم، تمہاری باتیں مجھے اکثر حیران کر دیتی ہیں، پر میں کبھی اعتراف نہیں کروں گی کیونکہ میں زنیرہ یوسف ہوں۔ خرم ہلکا سا مسکرایا تھا جبکہ زنیرہ دل کھول کر ہنسی تھی۔ تم ہنستی ہوئی اچھی لگتی ہو زنی۔ وہ پلٹ گیا تھا۔ زنیرہ کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ صرف تمہارے ساتھ زنیرہ صرف تمہارے ساتھ ہی مسکرا سکتی ہے، زنیرہ کے احمق مورخ۔ یہ رات کا کوئی پہر تھا جب خرم گھر سے نکلا۔ وہ سنسان گلی میں تیز قدموں سے چلتا ایک گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی بھگا لی۔ اس نے ایک پھولوں کی دکان پر گاڑی روکی اور ایک پھول کے بوکے کے ساتھ 2 گجرے لیے۔ پھولوں میں اس نے ریڈ ٹیولپس لیے تھے۔ پھر اس نے گاڑی ایک جویلری کی دکان پر روکی اور کچھ ہی دیر میں ایک آدمی چلتا ہوا آیا اور خرم کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ اس نے ایک باکس خرم کو دیا۔ وہ کچھ پل اس سے باتیں کرتا رہا، پھر وہ گاڑی سے نکل گیا۔ خالی گاڑی میں خرم نے اس باکس کو کھول کر دیکھا تو اس میں ایک سلور رنگ کی گھڑی تھی۔ وہ بہت قیمتی اور خوبصورت تھی۔ خرم نے مسکرا کر دیکھا اور اسے احتیاط کے ساتھ پاکٹ میں رکھتے ہوئے گاڑی کو موو کیا۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے گاڑی زنیرہ کے گھر کے پاس روکی۔ اس نے گہرا سانس لیا اور جیسے ہی وہ گاڑی سے نکل رہا تھا اس کی نظر زنیرہ کے گھر کے بالکل سامنے پارک پر پڑی۔ وہ کسی لڑکے کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی۔ وہ کوئی بات کر رہے تھے۔ سامنے والا لڑکا اس کے ساتھ کافی فرینڈلی معلوم ہوتا تھا۔ خرم کے دل کو بے اختیار کچھ ہوا۔ اس کی مسکراہٹ پھیکی پڑی۔ جب لڑکے نے زنیرہ کی کلائی پکڑی تو اس نے ہاتھوں کی مٹھی بنا کر خود کے غصے کو کنٹرول کرنا چاہا۔ اس نے ساتھ والی سیٹ پر پڑے لال رنگ کے پھولوں کو دیکھا جو شاید اب مرجھا چکے تھے۔ ان کی پنکھڑیاں جو کبھی خوشی سے کھلی ہوئی تھیں اب اداس ہو کر ایک دوسرے پر گر پڑی تھیں۔ گجروں میں پھولوں کی پتیاں بھی اداس ہو گئی تھیں، جیسے ان کی خوشبو بھی ان پھولوں کے ساتھ ہی مرجھا گئی ہو۔ رات جو کبھی محبت کی چمک سے روشن تھی اب اندھیری ہو گئی تھی، جیسے محبت خود ہی کمزور پڑ گئی ہو اور اس کی چمک دھیمی ہو گئی ہو۔ خرم کو ایسے لگا جیسے اس کے سینے پر کوئی اندھا دھند چاقو چلا رہا ہو۔ اس کو نہ پا سکے تھے جب۔ دل کا عجیب حال تھا۔ اب جو پلٹ کر دیکھیے بات تھی کچھ محال بھی۔ میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہیں ملا تو پھر
ہاتھ دعا سے یوں گرا کہ بھول گیا سوال بھی، گاہ قریب شارب گاہ امید دائم خواب کی رفاقتوں میں رات ہجر بھی تھا وصال بھی شام کی نہ سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے پتا موج ہوائیں کوئی یار کچھ تو میرا خیال کر پروین شاکر۔ اس نے واپس جانے کے لیے جیسے ہی گاڑی کو موو کیا، اس کی گاڑی کے شیشے پر کسی نے نوک کیا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دائیں جانب دیکھا تو بائیں طرف سے زنیرہ گاڑی میں بیٹھ رہی تھی۔ تم یہاں؟ خرم کو دھچکا لگا۔ سانس لے لو میرے معصوم مورخ، تم نے مجھے دیکھا ہے، ملک الموت کو نہیں۔ زنیرہ مسکرائی تھی اور گجروں کو دیکھنے لگی۔ خرم نے کوئی جواب نہیں دیا اور اس کا موڈ آف ہو چکا تھا۔ یہ کس کے لیے ہے؟ کوئی بندی کا تو چکر نہیں؟ ویسے شکل تو ایسی نہیں۔ اوہ سوری۔ زنیرہ کی زبان کو چپ خرم کی شکل دیکھ کر لگی تھی۔ اسے اتار دو زنیرہ، یہ کسی اور کے لیے ہے۔ خرم کی آواز سخت تھی۔ زنیرہ نے اسے گھورا۔ میری سہیلی ناراض ہے کیا؟ زنیرہ مسکرائی تھی۔ زنی، کیا کبھی تم نے مجھ سے کچھ چھپایا ہے؟ بہت کچھ، زنیرہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیا؟ بتاؤ۔ یہی کہ تمہارے یہ بال مجھے بہت پسند ہے، میرا دل کرتا ہے ان میں ہاتھ پھیروں، اور جب تم غصہ کرتے ہو تو تمہاری ناک نال پڑ جاتی ہے، اور جب تم مجھ پر نظر رکھتے ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ اور زنی مزے سے بول رہی تھی جب خرم بول اٹھا۔ وہ کون تھا زنی؟ بہت ہمت اکٹھی کی تھی خرم نے پوچھنے کے لیے۔ کوئی خاص نہیں۔ پھر اس نے تمہاری کلائی کیوں پکڑی؟ تو اس میں کیا ہے، تم بھی تو اکثر پکڑ لیتے ہو، بدو بدو بولی۔ اچھا گاڑی سے اترو، مجھے جانا ہے۔ خرم کی بات سخت ہوئی۔ اتر تو جاؤں میں، پر میرا برتھ ڈے گفٹ دیتے جاؤ، وہ تمہاری پاکٹ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا، اور اس باکس میں وہ سلور گھڑی، اس کی چمک میری نیلی آنکھیں یہاں سے محسوس کر سکتی ہیں، اور یہ گجرے، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا کوئی حق نہیں کہ اپنے مالک سے ملے۔ زنی نے معصوم سی شکل بناتے ہوئے کہا۔ زہر لگ رہی ہو تم مجھے۔ خرم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ہاں، کھا کر مر جاؤ تم پھر۔ زنی نے نزاکت سے اپنے بال پیچھے کیے۔ خرم اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ زنی، مجھ سے کبھی ایسا کچھ نہ چھپانا جو مجھے تم سے دور کر دے۔ زنی نے اسے دیکھا۔ اس کی کالی آنکھوں میں جیسے شاید آگ لگی ہوئی تھی۔ میری بساط کے راجا، اتنا غصہ؟ غصہ نہیں، تمہاری فکر ہے، خرم نے پاکٹ سے باکس نکالتے ہوئے کہا۔ میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں مورخ، میں زنیرہ ہوں، میں اپنی حفاظت کرنا جانتی ہوں۔ خرم نے اس کی کلائی پکڑی۔ اس پر انگلیوں کے نشان تھے۔ اس لڑکے نے اس کا ہاتھ برے طریقے سے دبوچا تھا۔ خرم نے نظریں اٹھا کر زنیرہ کو دیکھا، اور دل ہی دل میں خرم نے سوچا، زنی، تم اب کس مصیبت میں ہو؟ خرم کچھ بولا نہیں، بس اس نے گھڑی زنیرہ کے ہاتھ پر پہنا دی۔ یہ لو میری ڈرامہ کوئین۔ خرم نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ چھوڑا۔ مورخ، کبھی تم اپنی کہانی میں مجھے بھی لکھنا، میرا بھی کوئی دبنگ سا کردار ڈالنا۔ نہیں زنیرہ، معذرت، یہ نہیں کر سکتا میں۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ کیوں بھئی؟ مورخ اپنی قیمتی شے کو دنیا کی نظر سے اصحاب کہف کی سکوں کی طرح چھپا کر رکھتے ہیں۔ خرم کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ زنیرہ نے نظریں اٹھا کر خرم کی کالی آنکھوں میں دیکھا۔ ایک لمحے کے لیے خرم کا دل دھڑکنا بند کر گیا۔ ارد گرد کی ہر چیز تھم گئی۔ خرم نے بمشکل نظریں ہٹائیں، مگر اس کی دھڑکن نارمل نہیں ہو رہی تھی۔ کچھ پل کے لیے گاڑی میں خاموشی چھا گئی۔ پھر زنیرہ نے خاموشی کے تسلسل کو توڑتے ہوئے پوچھا، تمہارے نزدیک محبت کیا ہے مورخ؟ محبت، یہ الفاظ، یہ احساس، یہ شاعروں اور ادیبوں کی تخلیق کردہ کہانیاں لگتی ہیں۔ کبھی کبھی مجھے یقین نہیں آتا کہ یہ سب کچھ حقیقت میں ہوتا ہے۔ ہم محبت نہیں کرتے، ہم صرف ایک دوسرے سے جڑ جاتے ہیں۔ یہ جڑنا، یہ وابستگی اتنی شدید ہوتی ہے کہ جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ زندگی میں محبت کا بھی نعم البدل ہوتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ محبت، وہ توجہ، وہ عاطف و باطن سب حقیقت بن جاتے ہیں، اور ہم خود پر حیران ہوتے ہیں کہ ہم اس شخص کے اتنے دیوانے کیسے تھے، ہم اس کے لیے کیسے روئے، کیسے تڑپے۔ ہم ان سب چیزوں پر ہنستے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ زندگی میں محبت کا بہت بڑا کردار ہے، لیکن یہ صرف ایک لمحہ ہے جو ہمیشہ کے لیے یاد رہتا ہے۔ خرم نے ایک سحر میں بولتے ہوئے کہا۔ یہ بات تو یقینی ہے کہ محبت ایک پیچیدہ احساس ہے، ہم اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ ہمارے ہاتھوں سے اوجھل ہوتا رہتا ہے۔ محبت ایک لمحہ، ایک سفر، ایک درد اور ایک خوشی بھی۔ خرم نے بات مکمل کی تو زنیرہ نے مسکرا کر خرم کی طرف دیکھا۔ کیا کبھی تمہیں محبت ہوئی؟ کیا تمہیں ہوئی؟ خرم نے جواب کے بدلے سوال پوچھ لیا۔ پہلے میں نے پوچھا، زنیرہ دو بدو بولی۔ کیا فرق پڑتا ہے، کسی نے بھی پوچھا ہو، جواب تو ایک ہی ہونا چاہیے۔ خرم نے لاپرواہی سے کہا۔ میں تمہیں جواب دینا پسند نہیں کرتی مورخ۔ اوہ ایکسپینسو، خرم نے آئیبرو اچکائے۔ مجھے ہوئی تھی۔ زنیرہ نے لمبا سانس لیا۔ خرم کا دل عجیب سا ہوا۔ کب، کس سے، کیسے؟ خرم نے فوراً پوچھا۔ میں نے بتایا ہے نا، میں تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتی۔ باہر میں جاؤ۔ خرم کا دل کھٹا ہو گیا۔ تم کیا چاہتے ہو خرم؟ تمہیں کوئی کیسے چاہے؟ مجھے؟ میں چاہتا ہوں کسی کو میری تحریر پڑھ کر مجھ سے محبت ہو جائے، اور وہ میرے عشق میں گرفتار ہو جائے، وہ میرے خواب
وہ میرے خواب دیکھے، وہ مجھے چاہے، مجھے سوچے، وہ میرے لیے مرنے کو بھی تیار ہو۔ اوقات میں واپس آ جاؤ جاہل مورے، تمہیں کوئی چاہ ہی نہ لے۔ وہ شکلیں اور ہوتی ہیں، فی الوقت تو کچھ لوگ تمہارے خون کے پیاسے ہوئے ہیں۔ یہ اپنی کتابوں میں حقیقت کم لکھا کرو، کسی دن مارے جاؤ گے، میں تمہیں کہاں کہاں سے بچاؤں، منوسیت کے پیکر۔ تصحیح کرو احمق، مورخ اور مصنف میں فرق ہوتا ہے۔ مورخ تاریخ کا سفر قلم کے ساتھ طے کرتے ہیں، وہ گزشتہ واقعات کو اپنے الفاظ میں سجا کر ان کی کہانی بیان کرتے ہیں، جبکہ مصنف تخلیقی لٹریچر کے جادوگر ہوتے ہیں، ناول، کہانیاں، نظمیں اور دیگر تخیلات کو قلم بند کرتے ہیں۔ اور میں خرم شاہ ایک مصنف ہوں، وہ چبا چبا کر بولا۔ موت وہ سائے کی طرح ہماری زندگی کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، نیلی آنکھوں والی لڑکی ہمیں اس حقیقت کی یاد دلاتی ہے کہ یہ دنیا ہماری نہیں بلکہ ہم اس کی میزبانی کر رہے ہیں۔ وہ ہمیں ہمارے وجود کی عارضی نوعیت کی یاد دلاتی ہے اور اس طرح ہمیں ہر لمحے کو عزت سے گزارنے کی ترغیب دیتی ہے۔ کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا اور اس کا سامنا ہر کسی کو کرنا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس سے ڈریں، بلکہ اس سے ہماری زندگی میں معنی تلاش کرنے کا موقع ملتا ہے۔ خرم نے بے نیازی سے کہا، میرا دوست، میری مرضی، میں تو تمہیں مورخ ہی بولوں گی۔ واہ میرے کالے لال، میری تو آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا اسپیچ تھی، ابے باولے، جان ہے تو جہان ہے۔ دیکھو میں جھوٹ نہیں لکھتا، میرے قلم سے تم ہمیشہ سچ ہی پاؤ گی زونی۔ میں جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتا، میرے الفاظ میں سچائی کی جھلک ہوتی ہے، جیسے ستارے رات میں چمکتے ہیں۔ میرے لفظوں میں ہر حرف سچائی کا سفیر ہے، ہر لکیر ایمانت داری کا ثبوت۔ میں سچ کی راہ پر چلتا ہوں اور اپنے لفظوں کے ذریعے دنیا کو سچائی کی روشنی سے روشن کرنا چاہتا ہوں۔ خرم نے ہر لفظ خوبصورتی سے ادا کیا، پھر اس کے چہرے پر سنجیدگی کی جگہ شرارت نے لے لی۔ بس بس میری سبز مرچ، اعتراف کر لو، تم مجھے کھونے سے ڈرتی ہو۔ نہیں میرے کالے سپولے، یہاں تمہارے مرنے سے میں رنڈوا نہیں ہو رہی، ابھی تم بیوہ ہوگی جاہل۔ خرم نے سر کو ہاتھ مارا۔ او بھائی، خوش فہمیاں لوگوں کی، تم سے شادی نہیں کر رہی میں، زونی نے اکڑ کر کہا۔ سیم، چلو اب نکلو، بہت رات ہو گئی ہے، پھر ملیں گے۔ خرم نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، کوئی پرنسس ٹریٹمنٹ نہیں دو گے کیا؟ برتھ ڈے گرل ہوں، زنیرہ نے معصومیت سے کہا۔ اتنی تو معصوم ہو نہیں مس معصومہ۔ خرم گاڑی سے نکل کر دوسری طرف آیا، اس نے دروازہ کھولا۔ زنیرہ نزاکت سے باہر نکلی۔ آج تم شادی نہ کرنا خرم، زنیرہ نے گاڑی سے نکلتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی؟ خرم نے گاڑی سے پھولوں کا بوکے نکالتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہیں اپنی بیٹی کا رشتہ دوں گی۔ زنیرہ ہنسی تھی کہکا لگا کر۔ ابے تم منوس تو پاگل ہے کیا؟ تمہاری بیٹی تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، میری اولاد ہوگی۔ خرم کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ وہ شاید غصے میں بولا تھا، غصے سے اس کی ناک لال ہوئی تھی، پر جیسے ہی اسے اپنی بات کا اندازہ ہوا اس کی گال بھی سرخ پڑے، زنیرہ کا کہکا بھی رک گیا۔ زنیرہ کے چہرے پر سایہ سایہ ماحول میں خاموشی چھا گئی۔ چلتے ہوئے زنیرہ گھر کے دروازے کے پاس رکی۔ خرم نے بوکے زنیرہ کو تھما دیا۔ زنیرہ نے بوکے پکڑ لیا۔ شکریہ نہیں بولوں گی میرے برتھ ڈے کو خوبصورت بنانے کے لیے، زنیرہ نے مزے سے کہا۔ ہاں مت بولو، خرم پلٹ گیا تھا۔ خرم، زنیرہ نے خرم کو آواز دی۔ خرم کچھ قدم دور رکا اور مڑتے ساتھ ہی اس نے اپنا سر آگے کو جھکایا۔ تم میرے بال چھو سکتی ہو میری کالی حبشن۔ وہ جھکا تھا، وہ منظر قید کیا جا سکتا ہے۔ زنیرہ نے آگے بڑھ کر اس کے ریشمی بالوں میں انگلیاں چلائیں۔ وہ کتنے پیارے اور سلکی تھے۔ زنیرہ نے اپنی انگلیوں نکالتے وقت خرم کے بالوں کو کھینچا تھا۔ خرم کے بال نرم اور ریشمی تھے، جیسے ریشم کا بنا ہوا کوئی خوبصورت دوپٹہ۔ زنیرہ کی حرکت سے اس کو درد ہوا تھا، لیکن وہ چپ رہا۔ خرم نے چہرہ اٹھا کر اسے گھورا تھا۔ وہ مسکرا رہی تھی، وہ مسکراتی ہوئی کتنی پیاری لگتی تھی، خرم کو ہر چیز بھلا دیتی تھی۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں کھو جاتا تھا۔ وہ پلٹ گیا۔ طلوع صبح سے پہلے بجھ نہ جائیں یہ کہیں، یہ دشت شب میں ستاروں کے ہم سفر آنکھیں۔ زنیرہ اسے دیکھتی رہی۔ وہ گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ وہ بھی پلٹ گئی۔ وحشت کا یہ عالم کہ پسِ چاک گریباں، رنجشیں ہیں بہاروں سے، الجھتے ہیں خزاں سے۔ ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی، زمین پر پڑنے والے قطرے جیسے کسی کی غمگین سسکیاں ہوں۔ ایک شخص تیز قدموں سے گلیوں میں چل رہا تھا، اس کے پیچھے ایک عورت جس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز سنسان گلیوں میں گونج رہی تھی، جیسے وہ کسی بھاگتے ہوئے وقت کو پیچھے چھوڑنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اس شخص نے بوکھلا کر پیچھے دیکھا اور اسی وقت وہ اندھا دھند سامنے کھڑی بائک سے ٹکرا کر منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ ہیل کی ٹک ٹک بھی رک گئی تھی۔ ایک دم سے فضا میں دو گولیوں کے چلنے کی آواز آئی، جیسے کسی نے موت کا اعلان کر دیا۔ لوگ خوفزدہ ہو کر اپنے گھروں سے باہر نکلے۔ وہاں پر ایک بے جان وجود پڑا تھا، اس کا سر اڑا ہوا تھا، جیسے کسی ہولناک خواب کی تصویر ہو۔
खुरम ज़नीरा का पीछा कर रहा था लेकिन वो इसकी नज़रों से ओझल हो गई। इसे अक्सर ज़नीरा का पीछा करना पड़ता था। वो ज़्यादातर किसी मुश्किल में गिरफ्तार रहती थी। हल्की बारिश में वो साए की तरह गायब होगी। रात में इस लड़के के साथ देखकर अब वो कुछ एहतियात बरत रहा था। इसे ज़नीरा की फिक्र थी। अचानक गोलियों की आवाज़ ने इसे हिला कर रख दिया। वो पलटा और भागता हुआ 2 गलियों दूर एक गली में दाखिल हो गया। वो गलत गली में आ गया था। अंधेरे में ज़नीरा को तलाश करना मुश्किल हो रहा था। वो चलने में खड़ा रहा, खामोश, आंखें बंद करके। फिर वो तेज़ रफ्तार से अतर की जानिब भागा। वहाँ लोगों की भीड़ में इसने एक चेहरा देखा। वो चेहरा वो कैसे भूल सकता था? इसके दिल में खौफ सा उठ गया। वो वही शख्स था जिसे खुरम ने ज़नीरा के साथ इसके घर के सामने देखा था। वो चंद कदम आगे बढ़ा। इसके पाँव के नीचे कुछ आया था। इसने अंधेरे में नीचे देखा तो सिल्वर वॉच चमक रही थी। खुरम ने वो घड़ी उठा ली। गुस्से और दुख की एक लहर इसने अपने पूरे वजूद में महसूस की। ज़नीरा, तुम क्या करती फिर रही हो? वो पलट गया। वो चंद गलियां ही चला था कि सामने से ज़नीरा आती हुई नजर आई। दोनों एक दूसरे को देख कर रुके थे। तुम यहाँ? ज़नीरा को हैरत हुई। सेम, तुम यहाँ क्या कर रही हो? खुरम ने आईब्रो उठा तंजिया पूछा। वो मेरी घड़ी गिर गई, वो ही तलाश कर रही थी। ये कहते साथ ही ज़नीरा ने खुरम की पॉकेट में बिला झिझक हाथ डाला। अरे, ये तो तुम्हारे पास ही है। इसने घड़ी निकाल कर पहन ली। वो मुस्कुराई थी। खुरम चंद पर इसकी इस हरकत पर हैरान हुआ था। इसकी नीली आंखों से कुछ छुपा रह सकता था। तुम किसी का पीछा क्यों कर रही थी ज़नीरा? सेम सवाल, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे थे? जवाब के बदले ज़नीरा ने सवाल पूछा। तुमने कत्ल किया और मर्डर सीन पर तुम्हारी ये बोझ तुम्हें फांसी के फंदे तक लेकर जाने का इरादा रखती थी? खुरम चबा चबा कर बोला। और मेरा बेवकूफ़ मोरख भी, ज़नीरा ने बेजारियत से कहा। तुम्हें मजाक लग रही है ये बातें? तुम्हें किसी की जान लेना आसान लगा? नहीं, मुझे किसी की जान लेना आसान नहीं लगता। तो यानी तुम और भी कत्ल कर चुकी हो? वाह, क्रेजी! खुरम को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा खुरम। ज़नीरा अब चिढ़ रही थी। तुम कितनी जानें ले चुकी हो ज़नीरा? तुम कातिला हो? खुरम की आवाज़ सख्त और ऊंची हुई थी। नहीं, मैं कातिला नहीं हूँ। मेरे पर मत चलाओ वरना अगला कत्ल मैं तुम्हारा कर दूंगी। ज़नीरा ने खुरम को गुस्से से धक्का दिया था और पलट गई थी। खुरम इसे खाली आंखों से देखता रह गया। तुम मुझसे हर बात छुपाती हो, तुम ऐसा क्यों करती हो? वो भी गुस्से से पलट गया। ज़नीरा तेज़ कदमों से चलती अपने ऑफिस पहुंची। ऑफिस वहाँ से कुछ दूर ही था। वो वहाँ चहलकदमी के लिए आई थी। इसके ऑफिस के सामने एक शख्स खड़ा हुआ था। ज़नीरा ने गुस्से से उससे पीछे धक्का दिया। आज मेरे मुंह मत लगना वरना मैं तुम्हें किसी के भी मुंह लगने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। वो शख्स कुछ कदम पीछे हटा। ज़नीरा दरवाज़ा खोलकर अंदर चली गई। धड़ाम की आवाज़ सुनता ही वो शख्स पलटने लगा ही था कि वो खुरम से टकराया। पीछे खुरम इसके ठीक पीछे मलकुल मौत की तरह खड़ा था। वो इसे एकदम से देखकर डर गया था। तुम कौन हो? खुरम ने आईब्रोज काकर इसे घुटते हुए पूछा। तुमसे मतलब? वो बिगड़े तेवरों से वहां से जाने लगा ही था कि खुरम ने इसकी दोनों टांगों में अपने पाँव फंसा कर इसे मुंह के बल गिराया। ज़नीरा से जुड़े हर इंसान से खुरमशाह मतलब रखता है। अब की बार खुरम ने ज़मीन पर मुंह के बल गिरे शख्स की कमर पर पाँव रखा। मैं हर दफ़ा प्यार से नहीं पूछता। खुरम की आवाज़ हल्की पर बार-रोक थी। ज़मीन पर लेटे शख्स ने मज़ाहमत की पर बेअसर थी। वो इसकी गिरफ्त से नहीं निकल पा रहा था। वो कातिला है। इसने कत्ल किया है और आज़ाद फिर रही है। वो एक साइको किलर है। वो शिकार की तलाश में रहती है। लोमड़ी की तरह चालाक और भेड़िए की तरह हर चीज़ को चीर फाड़ कर रख देती है। इसकी आंखों में वो शरारत है जो किसी को भी डरा सकती है। इसके हाथों में वो ताकत है जो किसी को भी तबाह कर सकती है। वो एक ऐसी औरत है जो अपनी हर चीज़ के लिए लड़ती है और हारने से डरती नहीं है। वो एक ऐसी लड़की है जिसे काबू करना नामुमकिन है, जिसे तोड़ना नामुमकिन है और जिसे शिकस्त देना नामुमकिन है। वो शहनाई की तरह चालाक है, हर कदम पर चाल चलने वाली, अपने दुश्मनों को अपने जाल में फंसाने के लिए तैयार। खुरम के माथे पर चिकने पड़ी। तुम बकवास बंद करो। तुम हो कौन? ये पागल औरत है, इससे खुद को बचाओ। इसने तो अपनी बेटी को भी कत्ल कर दिया था। वो मुश्किल बोल रहा था क्योंकि अब की बार खुरम ने अपना पाँव इसके मुंह पर रखा था। ज़नीरा को कैसे जानते हो? और मजीद नहीं पूछूंगा। खुरम चिल्लाया था। अब की बार मेरी बीवी थी। ये अल्फाज खुरम के अंदर आग लगाने के लिए काफ़ी थे। इसने एक ज़ोरदार लात इसके मुंह पर मारी जिसकी वजह से इसके मुंह पर इसके शूज़ का डिज़ाइन छप चुका था। आज तो तुम मुझे यहाँ नज़र आ गई हो, लेकिन अगली बार अगर ज़नीरा के पास नज़र आए तो तुम्हें नज़र आने के लायक नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी मौत अपने कलम से लिख दूंगा और फिर मुझे अपनी बात का मान रखते हुए इसे सर अंजाम भी देना पड़ेगा। चाहे तुम छुप जाओ, चाहे ज़मीन में दफन हो जाओ, तुम्हें निकाल कर तुम्हारी मौत अपने हाथों से लिखूंगा। ये याद रखना, तुम्हारी मौत के लिए मेरी कलम की स्याही का सिर्फ एक कतरा ही काफ़ी होगा और वो लिख दी जाएगी। और जब वो लिख दी जाएगी तो तुम्हारी मौत यकीनी हो जाएगी। तुम्हारी मौत मेरी कलम की सही दस्तक से बनी होगी और वो हमेशा तुम्हारी कब्र पर चमकती रहेगी। खुरम ने दुरुस्तगी से जबाज पाकर कहा। खुरम कुछ कदम दूर हटा। वो शख्स खड़ा हुआ और कुछ सीली निगाह फेर कर वहाँ से चले गए। खुरम ने एक नज़र बंद ऑफिस की तरफ फेरी, फिर अपनी नीली बगाटी की तरफ बढ़ गया।
یہ بند کمرہ جس میں اندھیرا تھا زنیرہ کا آفس جو ایک اوپن اسٹیٹ پر تھا۔ اس میں 2 کمرے تھے۔ وہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اس کا جسم کانپ رہا تھا، ہاتھوں میں لرزش تھی، وہ چپ تھی، خاموش، وہ خود کو کنٹرول کرنا چاہ رہی تھی۔ اس کی طبیعت رات سے ٹھیک نہیں تھی، وہ تبھی تو ٹھنڈی ہوا کے لیے باہر نکلی تھی۔ خرم کہاں سے آ گیا اس کے پیچھے؟ اس کے کانوں میں خرم کی باتیں گونج رہی تھی، تم قاتلہ ہو۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں بہت زیادہ خون دیکھا۔ اس نے آنکھیں ملیں اور پھر کھولیں، وہاں خون نہیں تھا۔ اس کے دل میں عجیب سی درد اٹھ رہی تھی۔ اچانک سے کمرے میں ایک سایہ ابھرا، چھوٹا سا تھا۔ چلی جاؤ، میں نے بولا چلی جاؤ، تم کیوں آ جاتی ہو؟ زنیرہ چلائی تھی، میری جان چھوڑ دو، میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں نمی ابھری تھی۔ ماما، ماما آپ کدھر ہیں؟ یہاں بہت اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگ رہا ہے ماما، لوری سنائے نا مجھے نیند نہیں آتی قبر میں، ایک معصوم بچے کی آواز ابھری۔ زنیرہ نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے، اس نے اپنا سر اپنے گھٹنوں میں دے دیا۔ چلی جاؤ، تمہاری ماں مر گئی ہے، چلی جاؤ، زنیرہ چلائی تھی۔ ماما آپ نے مجھے کیوں مارا؟ میں تو جینا چاہتی تھی، میں تو آپ کے ساتھ جینا چاہتی تھی ماما، قبر میں بہت اندھیرا ہوتا ہے، وہاں بہت ڈر لگتا ہے۔ وہ بچی رونے لگی تھی، زنیرہ بھی رونے لگی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، وہاں ایک چھوٹی سی بچی کھڑی تھی، اس کی نیلی آنکھیں تھیں۔ ماما آپ مر گئی ہیں یا میں مر گئی ہوں؟ آپ نے بابا کو کیوں نہیں مارا؟ آپ نے بابا کو نہیں مارا تو بابا نے آپ کو مار دیا۔ وہ اب کی بار ہنسی تھی۔ میں تو یہاں ہوں، پر آپ کہاں ہیں؟ آپ کہاں ملتی ہیں؟ زنیرہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ میں خوابوں میں ملتی ہوں اور کہانیوں میں کھو جاتی ہوں، یہ کہتے ساتھ ہی زنیرہ نے کمرے کی لائٹس آن کر دی۔ وہ سایہ غائب ہو گیا، زنیرہ کے جسم میں اب جان نہیں رہی تھی، وہ بے جان ہو کر بیڈ پر گر گئی۔ یہ ایک میٹنگ روم تھا جہاں کچھ آفیسرز بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک شخص جس کے چہرے کا نقشہ بگڑا ہوا تھا، وہ غصے سے ایک نکتے کو گھور رہا تھا۔ بلو ولف، تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ ایک کرکھت آواز کمرے میں گونجی۔ میں نے کوئی قتل نہیں کیا جناب، اسی انداز میں سامنے کھڑے شخص نے جواب دیا۔ ہم سب کو اس چیز کا حساب دینا پڑے گا، وہ ہماری ٹیم کا ممبر تھا، وہ اہم تھا۔ یہ کہتے ساتھ ہی وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم اسے مرنے کیوں نہیں دیتے؟ اس شخص میں ایسا کیا ہے؟ وہ شخص جس کے چہرے پر چوٹ کا نشان تھا، وہ دبے دبے غصے میں بلو ولف سے بولا۔ وہ اہم ہے اور تمہیں یہ جاننے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیوں اہم ہے۔ بلو ولف بھی کمرے سے نکل گیا۔ خرم اور زنیرہ کی ملاقات کو کافی عرصہ ہو چکا تھا، اس کی آنکھوں میں غم کا ایک سمندر تھا، وہ آج خاموش تھا۔ وہ ایک نئے پروجیکٹ پر کام کر رہا تھا، مگر اس کا دل کسی اور جگہ تھا۔ شاید وہ زنیرہ کو مس کر رہا تھا، شاید وہ اپنی محبت کی شدت سے بے چین تھا۔ زندگی کبھی کبھی ہمیں ایسی راہوں پر لے جاتی ہے جہاں ہمیں اپنی ہی یادوں میں کھو جانا پڑتا ہے۔ وقت رکا ہوا تھا، جیسے زندگی نے بھی اس کی رفتار کو اپنی گرفت میں لے لیا ہو۔ آج اس کا ناول لکھنے کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، اس کا دل ہر چیز سے اچاک ہو گیا تھا۔ ایک دم سے اس کی نظر اس کے ٹیبل پر پڑے ایک فریم پر پڑی۔ اس فریم میں زنیرہ اور خرم کی ایک ساتھ بیٹھے شطرنج کھیلتے ہوئے کی ایک خوبصورت تصویر تھی۔ زنیرہ کے بال ایک میرون سکارف سے آدھے ڈھکے ہوئے تھے، وہ مسکرا رہی تھی، اس کی نیلی آنکھوں میں شوخی تھی۔ خرم بس اسی کو دیکھے گا، محبوب کے سامنے اپنا آپ کتنا حقیر لگتا ہے، اس کے بغیر دنیا بے رنگ اور دل مردہ اور روح زخمی سی محسوس ہوتی ہے۔ جب زنیرہ کی آنکھوں کا جادو خرم کے دل پر چھاتا ہے تو زندگی کی ہر مشکل اسے آسان لگتی ہے۔ زنیرہ کے بغیر خرم کی ہر خوشی بے رنگ ہے، جیسے موسم بہار کی خوشبو بغیر پھولوں کے ہے۔ وہ جھنجھلا کر تصویر میں بیٹھی زنیرہ سے باتیں کرنے لگا۔ میرا دل زونی تمہاری محبت کے بغیر ایک ویران شہر کی مانند ہے، جہاں ہر گلی میں خاموشی کا سایہ ہے۔ تمہاری ایک مسکراہٹ میرے دل کی دھڑکن کو جگاتی ہے، اور تمہاری یہ یادیں میرے وجود کو زندہ رکھتی ہیں۔ تم اور تمہاری یہ محبت میرے لیے ایک خواب کی مانند ہے، جس کے بغیر میری حقیقت بے معنی ہے۔ تمہارے بغیر تو یار میرا دل ایک سمندر کی طرح ہے، جو بے کنار تو ہے مگر اس کی گہرائی میں کوئی روشنی نہیں۔ وہ پھیکا سا مسکرایا، جیسے ایک پھول جس کی پنکھڑیاں خشک ہو رہی ہوں۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت دن کی یاد آنے لگی، وہ دن جب آسمان نیلا تھا اور ہوا میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی، وہ دن جب اس نے محسوس کیا تھا کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے جب وہ ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن اب وہ یادیں، وہ خوشیاں، وہ احساسات سب اسے پاگل کر رہے تھے۔ اس دن کا منظر اس کی پرسوچ آنکھوں کے سامنے لہرانے لگا۔ زنیرہ اس کے ٹھیک سامنے چیس بورڈ پر جھکی ہوئی تھی، وہ آج پھر زنیرہ سے ہار گیا تھا۔ تم چیٹنگ کرتی ہو زونی، خرم سنجیدگی کے ساتھ زنیرہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ کال می مصطفیٰ پاشا، کیونکہ مجھے روتے ہوئے مردوں سے گھن محسوس ہوتی ہے۔ ناول رقص بسمل، وہ بے نیازی سے بولی۔ کال می اسفندیار، کیونکہ اسفندیار وہ بازی الٹا دیتا ہے جس میں اس کے ہارنے کے آثار ہوں۔ رقص بسمل، وہ بھی شوخ انداز میں دوبدو بولا۔ کال می لارا، کیونکہ یہ بساط میری ہے، اس کی ملکہ میں ہوں، تم تو محض ایک مہرے ہو۔ کیا غرور تھا اس کی نیلی آنکھوں میں!
کال می آدم خان، کیونکہ آدم جادوگر ہے، سارے بساط بدل دے گا کفل۔ خرم بھی زنیرہ کا دوست تھا، وہ بھی دھوپ دھوپ بول رہا تھا، کال می معراج، کیونکہ کاش محبت حرام ہوتی تو میں اس اذیت ناک موت سے بچ جاتی۔ ناول حب الممنوع، کال می پارس احمد، کیونکہ پارس احمد اپنی پسندیدہ عورت کے بغیر نامکمل ہے۔ خرم نے آنکھ دبائی۔ کال می زنیرہ یوسف، کیونکہ زنیرہ یوسف اپنی پسندیدہ مرد کی پسندیدہ عورت ہے۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کے ساتھ دنیا جہاں کی خوشی تھی۔ کال می خرم شاہ، کیونکہ خرم شاہ زنیرہ یوسف کو تکلیف پہنچانے والوں کی موت اپنے قلم سے لکھ دے گا اور وہ زنیرہ یوسف کو ہمیشہ بچانے کے لیے آئے گا۔ وہ مسکرا کر بولا۔ زنیرہ اس کی بات پر ہنس دی۔ او بس بھائی، میں زنیرہ یوسف ہوں، مجھے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، میں وہ طوفان ہوں جو سب کچھ اڑا کر رکھ دے گا، تمہیں میری طاقت کا اندازہ نہیں۔ میں وہ راکھ ہوں جو اجڑے ہوئے شہروں میں اگتی ہے، وہ زہر ہوں جو چپکے سے رگوں میں سرایت کر جاتا ہے، مجھے روکنا ناممکن ہے، مجھے قابو کرنا خواب ہے۔ میں وہ آنسو ہوں جو دلوں میں ابل کر پھوٹتے ہیں، وہ زہر ہوں جو ہزاروں سال تک ٹوٹنے کا انتظار کرتا ہے۔ میں وہ لہر ہوں جو سمندر کو اپنی گرفت میں لے کر چلتی ہے، وہ طوفان ہوں جو پہاڑوں کو بھی ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ بے نیازی سے بولی تھی، اس کی ہر ادا پر دل ہارا جا سکتا تھا۔ وہ عام عورتوں جیسی نہیں تھی، وہ ہارتی نہیں تھی، اسے ہار ماننے والی عورت سے گھن محسوس ہوتی تھی۔ خرم بس اسے دیکھتا رہ گیا۔ ایک دم سے وہ اپنی سوچوں کی دنیا سے باہر نکلا، وہ شاید اس کی باتوں پر مسکرا رہا تھا۔ یادیں درد بھی دیتی ہیں اور سکون بھی، کبھی خوشیوں کی یاد دلاتی تو کبھی دکھوں کی۔ یادیں ہماری زندگی کا ایک اہم حصہ ہیں اور انہیں چھوڑنا آسان نہیں، پر اچھی یادیں زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں، خاص طور پر جب وہ گزشتہ زمانے کی خوشیوں کی یاد دلائیں اور ہمیں احساس کروائیں کہ وہ زمانہ اب واپس نہیں آ سکتا۔ ہمیں یادوں کی اس قحط سے آزاد ہونا چاہیے، کیونکہ یادوں میں ڈوب کر ہم اپنے حال کو بھول جاتے ہیں اور اپنے مستقبل کی جانب دیکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ زندگی کا سفر جاری ہے، ہر لمحہ ایک نیا آغاز ہے اور ہمیں نئے لمحات کو تخلیق کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یادوں میں ڈوبے رہنے کے بجائے ہمیں اپنے حال کو قبول کرنا چاہیے، مستقبل کی جانب دیکھنا چاہیے۔ مغرب کی اذانوں کی آواز سے خرم کا دل بے چین ہو رہا تھا۔ آفس سے نکلنے پر اس کی طبیعت اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی اس نے پیدل چلنے کا ارادہ کیا۔ اس کا گھر قریب ہی تھا۔ وہ بھیڑ میں چل رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر زنیرہ پر پڑی۔ وہ وہاں کھڑی کسی سے بات کرتی خرم نے دور سے ہی اسے دیکھ لیا تھا، جیسے کوئی نئی صبح طلوع ہو رہی ہو، جیسے کوئی سدا بہار باغ کھل رہا ہو۔ آہ، پسندیدہ انسان بھی ہر مرض کی دوا ہوتا ہے، جیسے بیمار دل کو ایک قطرہ شفا مل جائے۔ اس کے چہرے کا طواف جیسے دل کی دنیا کو زندگی بخش دیتا ہے، ہر خوشبو، ہر رنگ، ہر احساس اس میں سمو آیا ہو۔ اس کا دور جانے کا احساس دل کو توڑ دیتا ہے، جیسے کوئی قیمتی موتی سمندر کی گہرائیوں میں غائب ہو جائے، اور اس کے پاس ہونے کا احساس ایسا ہوتا ہے جیسے ہم نے ہر بساط جیت لی ہو، ہر میدان کی فاتحہ ہو، جیسے زندگی کا ہر خواب پورا ہو گیا ہو۔ آہ، یہ محبوب دو نین لڑا کر لوٹ لیتا ہے، جیسے چاند رات کی تاریکیوں میں چمک اٹھے۔ وہ سامنے سے چلتی ہوئی آ رہی تھی، جیسے پھولوں کی پنکھڑیاں ہوا میں رقص کر رہی ہوں۔ پسندیدہ انسان کو دیکھ کر دنیا رک جاتی ہے، شاید وقت بھی اپنی رفتار روک لیتا ہے، جیسے کسی جادوگر نے اپنے جادو سے دنیا کو جامد کر دیا۔ کوئی خرم سے پوچھے جس کی دنیا رک گئی تھی، جس کو سانس لینا بھول گیا تھا، جو آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا، وہ وقت اس کی خوبصورتی میں کھو گیا تھا، جیسے کوئی مسحور ہو جائے۔ خرم نے اسے بلانا چاہا، مگر وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ خرم کو ایسا لگا جیسے وہ زمین میں دھنس گیا ہو، جیسے وقت نے اس کے منہ پر زور سے تماچا مارا ہو۔ اس کی زندگی میں اندھیرا چھا گیا۔ وہ چند لمحے حیرانگی سے زنیرہ کو دیکھتا رہا جو اس سے دور جا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی ابھری اور دل میں درد سی پیدا ہوئی۔ پھر اس نے غصے سے زنیرہ کے پیچھے چلنا شروع کیا۔ زنیرہ ایک بند گلی کی جانب مڑی اور خرم کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اندھیرا چھا چکا تھا۔ میری سنگ دلی کا گمان تمہارے بس کا نہیں، دل سے اتر جانے والوں کا گڑگڑانا بھی سکون دیتا ہے مجھے۔ بند گلی کے آخر پر ایک نقاب والا شخص کھڑا تھا۔ زنیرہ چلتی ہوئی اس کے پاس آئی۔ اس نے ایک فائل زنیرہ کو تھمائی۔ زنیرہ نے احتیاط سے وہ فائل اپنے کوٹ میں رکھی اور دبے پاؤں کی چال چلتے ہوئے اس بند گلی سے باہر نکل گئی۔ ابھی وہ چند قدم ہی آگے چلی تھی جب کسی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ زنیرہ نے مزاحمت کی، مگر سامنے والی کی گرفت سخت تھی۔ میرے سے دور ہٹو خرم، وہ جھنجھلا کر بولی۔ تم کیا کرتی پھر رہی ہو بلو ولف؟ خرم غصے سے بولا۔ میں نے بولا مجھ سے دور ہٹو، تم غلط جگہ پر غلط انسان کے ساتھ بات کر رہے ہو۔ زنیرہ نے اسے دور دھکیلا۔ میں صحیح جگہ پر صحیح انسان سے بات کر رہا ہوں، وہ بھی زنیرہ کے انداز میں بولا۔ یہ میری بساط ہے، میری مرضی، جس کسی سے بھی ملوں۔ تم کون ہوتے ہو؟ بساط میں ملکہ کا مہرہ نہیں ہوتا زنیرہ یوسف۔
عورت کھیلنے کے لیے تخلیق نہیں ہوئی؟ وہ غصے سے بولا۔ عورت کی بساط میں وہ خود ملکہ ہوتی ہے، وہ اپنے قوانین لکھتی ہے اور اپنا کھیل کھیلتی ہے۔ زنیرہ کی آنکھوں میں بھی خون اترا ہوا تھا۔ تم قاتل ہو زنیرہ یوسف، اور قتل کا داغ تمہارے ہاتھوں پر ہمیشہ رہے گا۔ معصوموں کا خون تمہیں قبر میں بھی آرام نہیں کرنے دے گا۔ یہ تمہارے پیچھے چلنے والا سایہ ہوگا، تمہاری ہر سانس پر تمہیں یاد دلاتا رہے گا کہ تم نے کیا کیا ہے۔ خرم کے لہجے میں اجنبیت تھی۔ زنیرہ کا دل اندر تک کٹ گیا۔ اچانک سے فضا میں گولی کی آواز گونجی۔ زنیرہ جھٹکے سے خرم سے دور ہٹی اور بھاگتی ہوئی اس گلی سے نکلی۔ کچھ دور ہی وہاں پر وہ نقاب والا شخص جس کا سر اڑا ہوا تھا وہ مڑا پڑا تھا۔ خرم بھی اسی کے پیچھے بھاگتا ہوا آیا۔ وہ وہی شخص تھا جس نے خود کو زنیرہ کا ہسبینڈ بتایا تھا۔ ایک شخص قتل کر کے گلی کے موڑ پر مڑ رہا تھا جب زنیرہ نے پسٹل نکال کر شخص کا سر بڑی مہارت سے اڑا دیا۔ وہ گلی کے کارنر پر منہ کے بل گر گیا۔ خرم کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ زنیرہ نے آگے بڑھ کر اس نقاب والے شخص کو سیدھا کیا۔ اس کی سانسیں نہیں چل رہی تھیں۔ ارتضیٰ، تمہیں اتنی جلدی نہیں مرنا تھا میرے دوست، میں نے تمہارا بدلہ لے لیا۔ پھر زنیرہ برق کی سپیڈ سے واپس پلٹی اور اس نے خرم کا ہاتھ پکڑا اور ہڑبڑا کر بولی، یہاں سے نکلو، بھاگو خرم، اپنی جان کے لیے بھاگو۔ زنیرہ اور خرم بھاگ رہے تھے۔ تم کون ہو زنیرہ؟ سیم سوال، تم آخر کون ہو؟ مورخ، جہاں تک میری بات ہے میں ایک برا خواب ہوں۔ وہ بھاگ رہے تھے ان گلیوں سے دور جن میں موت رقص کر رہی تھی۔ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ زنیرہ نے بھاگتے ہوئے پوچھا۔ دفتر میں۔ خرم کا سانس بھاگنے کی وجہ سے پھولا ہوا تھا۔ تو ہم غلط سائڈ پر جا رہے ہیں۔ اف، وہ دوسری طرف پلٹے۔ وہ دونوں کچھ ہی دیر میں اس کی نیلی گاڑی کے پاس پہنچ گئے تھے۔ تم ڈرائیو کرو گے خرم؟ میں کچھ مس کر رہی ہوں؟ وہ جھنجھلا کر بولی۔ وہ پزل ہو رہی تھی۔ خرم گاڑی میں نہیں بیٹھا تھا، وہ گھوم کر زنیرہ کی سائڈ پر آیا تھا اور اس کا بازو درستگی سے دبوچا تھا۔ تم ایک سائیکو کلر ہو، قاتل، تم ڈائن ہو، جہاں جاتی ہو وہاں کوئی مارا جاتا ہے، تم نے میری آنکھوں کے سامنے اسے مار دیا۔ زنیرہ، تم نے اسے قتل کر دیا۔ وہ زنیرہ پر بلند آواز میں چلا رہا تھا۔ وہ اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ تم بھی قاتل ہو خرم، تم نے بھی قتل کیے ہیں۔ مورخ شفاق ہوتے ہیں، کہانیاں بناتے ہیں۔ تم نے اس صبح اس شخص کا قتل کیا تھا اور قاتل مجھے بولا تھا۔ زنیرہ کی آنکھوں کے سامنے گزشتہ چند دن پہلے کا منظر آیا جب اس کی ہوش کھو گئی تھی۔ تم نے میری آنکھوں کے سامنے اس شخص کے سر پر 2 گولیاں چلائی تھیں خرم۔ تم بے رحمی کے ساتھ میرے ساتھی کو کھا گئے تھے اس دن۔ وہ پینک اٹیکس تمہارا مجھے قاتل کہنے پر نہیں آئے تھے، بلکہ وقت سے پہلے بہت کچھ دیکھ لینے کی وجہ سے آئے تھے۔ تم نے آرام سے اس قتل کا الزام مجھ پر ڈال دیا اور اپنے خون سے رنگے ہوئے ہاتھوں سمیت ہر چیز سے دستبردار ہو گئے۔ تم نے اس انسان کو قاتل کیسے بول دیا جو تمہارے لیے قتل کر رہا تھا؟ تمہاری جان میں نے کہاں کہاں نہیں بچائی۔ مورخ، تمہیں کوئی اندازہ ہے؟ تم مجھے کہتے تھے تم مجھ سے باتیں چھپاتی ہو، پر تم، مورخ، تم کتنی بڑی بلا ہو۔ تم نے میری آنکھوں کے سامنے قتل کیا تھا۔ تم نے میری انڈین ایجنسی کے 12 لوگوں کو قتل کیا تھا۔ اب آج بھی وہ ارتضیٰ جو مجھے تمہاری فائل دینے آیا تھا، تم نے اسے بھی مار ڈالا۔ زنیرہ چلا رہی، تم نے میری آنکھوں کے سامنے میرے بھائی کو قتل کیا زونی، تم نے ایک لمحے میں زونی اسے مار ڈالا۔ خرم واقعی ہوش میں نہیں تھا۔ زنیرہ نے نظریں اٹھا کر اس کی کالی آنکھوں میں دیکھا جہاں آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ رو رہا تھا، مرنے والا اس کا بھائی تھا۔ تم نے اپنے بچے کو بھی مار ڈالا زنیرہ، تم اتنی شفاف کیسے ہو سکتی ہو؟ اپنی بکواس بند کرو خرم، زنیرہ چلائی تھی۔ اسے بیچ میں مت لاؤ، زنیرہ بمشکل بول سکی۔ تم کیسی ماں ہو زونی، تم نے چھوٹی سی بچی کو بھی نہیں چھوڑا۔ تم تو بھیڑیا ہو، تم نے میرے سب سے عزیز دوست الیاس کو قتل کر دیا۔ میرا بھائی شہید ہو گیا، تم نے ہمارے گھر آ کر ہمیں مار دیا۔ ہماری آرمی اس کا حساب تمہارے خون سے لے گی زنیرہ، تم بہت بری موت ماری جاؤ گی، تم مرو گی اور تمہیں پھانسی کے پھندے تک پہنچانے والا میں خرم شاہ ہوں گا۔ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، تمہیں تمہاری ہر حرکت پر ملال ہوگا۔ خرم کے لفظوں میں درد، غم اور نفرت کا امتزاج تھا۔ زنیرہ کو پینک اٹیکس آ رہے تھے۔ اس نے لرزتے ہاتھوں سے اپنے کوٹ میں سے وہ سرخ رنگ کی فائل نکالی۔ تم کون ہو مورخ آخر؟ تم اتنا کچھ کیسے جانتے ہو؟ وہ منہ میں بڑبڑا رہی تھی۔ خرم ایک ایجنٹ تھا، ایک پاکستانی جاسوس جسے زنیرہ ایک معصوم مورخ سمجھتی تھی۔ اس کے بارے میں جان کر زنیرہ کے دل میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ جس شخص پر اتنا بھروسہ کرتی تھی، جسے وہ اپنا دوست سمجھتی تھی، وہ اس کا دشمن تھا۔ بدگمان انسان زہر ہی اگلتے ہیں اور ان کا زہر دنیا کا سب سے گندا زہر ہوتا ہے۔ یہ زہر ان کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے اور وہ اسے اپنے لفظوں اور عمل کے ذریعے دوسروں پر چھڑکتے ہیں۔ جیسے ایک زہریلے سانپ کا زہر سب کچھ برباد کر دیتا ہے، اسی طرح بدگمان مرد کا زہر انسانیت کو برباد کر دیتا ہے۔ ان کے زہر سے محبت اور ایمان ختم ہو جاتے ہیں اور دنیا میں نفرت اور بد اعتمادی پھیل جاتی ہے۔ زنیرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن وہ اس کے چہرے پر نہیں تھے، بلکہ اس کے دل میں تھے، وہاں جہاں وہ خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ ہر قطرہ خرم کے ہر لفظ پر اس نے خرم کی ہر بات سن لی تھی، ہر جملہ، ہر طعنہ،
ہر زہر آلود لفظ جو اس نے اس پر برسایا تھا، وہ زہر جو خرم کی زبان سے ٹپکتا تھا، زنیرہ کے دل میں گھس رہا تھا، اس کی روح کو جلا رہا تھا۔ زنیرہ کی ذہن کی سکرین پر اس کے اور خرم کے گزرے ہوئے لمحات، وہ ہر پل جب وہ اس کے ساتھ تھی، وہ سب کچھ ابھر کر سامنے آیا۔ خرم کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا، خرم اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا، خرم اس کی بات سن رہا تھا، خرم اس کے ساتھ ہنستے ہوئے، اس کی ہر بات پر مسکراتے ہوئے، وہ سب کچھ۔ لیکن اب وہ سب کچھ زہر آلود یادوں میں بدل چکا تھا۔ زنیرہ کے دل میں ایک طوفان ابھرا تھا، جس کی لہریں خرم کے زہر سے اٹھ رہی تھیں۔ اس کے اندر ایک جنگ لڑی جا رہی تھی، ایک جنگ حق اور باطل کی، ایک جنگ محبت اور نفرت کی، ایک جنگ یقین اور شک کی، اور اس جنگ میں زنیرہ کی روح کچلی جا رہی تھی۔ چاہنے والے تیرے ہزار ہوں، کہاں سارے تیرے وفادار ہوں گے، کچھ جان لینے والے ملیں گے، کچھ تیرے جاں نثار ہوں گے، انا پرستوں سے پڑے گا پالا چہرے مگر خاکسار ہوں گے، دیکھنا دشمن کی پہلی صف میں سامنے تیرے یار ہوں گے۔ تم ایک سائیکو کلر ہو، اپنے بچے کی قاتلہ، مجھے تمہارے وجود سے نفرت ہو گئی ہے، تم سے گھن آ رہی ہے، تم میری دوست ہو ہی نہیں سکتی، تم میری محبت ہو ہی نہیں سکتی، تم ایک قاتلہ ہو، اور قاتل سینے میں دل نہیں رکھتا۔ مجھے باز پا کر ہر لفظ نفرت کے ساتھ بول رہا تھا۔ قاتل کا دل بھی انسان کا دل ہوتا ہے، اور انسان کا دل رحم و کرم کا گھر ہوتا ہے خرم، پر وہ الگ بات ہے کہ لوگ کہتے ہیں قاتل کے سینے میں دل نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنا ہی دل چھید کر اس کی دھڑکنوں کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیتا ہے۔ قاتل کے لیے موت کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ وہ خود ہی موت کا خوف بن جاتا ہے۔ وہ موت کے ساتھ جینا سیکھ لیتا ہے، اور ہر لمحہ موت کے سائے میں گھومتا رہتا ہے، جیسے ایک شخص جو اپنے گھر کے چاروں طرف دیواروں کے بجائے قبر کی زمین سے گرا ہو۔ زنیرہ کی آنکھوں میں سرخی اتر آئی تھی، خرم اسے بس دیکھ کر رہ گیا۔ کتنی ڈھیٹ ہو تم زنیرہ یوسف، اپنی غلطی بھی نہیں مان رہی۔ خرم کا لہجہ سرد تھا۔ ہاں، میں زنیرہ یوسف خرم شاہ کے سامنے اپنے ہوش و حواس میں اپنی غلطیوں اور خساروں کا اعتراف کرتی ہوں۔ تاریخ لکھی جائے گی، ایک قاتل نے ایک قاتل کو گواہ بنا کر اپنے قتل کی گواہی دی تھی۔ تم وقت کے قاضی، تم بھی میرے قاتل ہو، تم ہی تو میرے قاتل ہو۔ تم سے محبت کرنا ہی زنیرہ یوسف کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور تم ہی زنیرہ یوسف کی قیمتی خسارے ہو۔ محبت کا زخم زمانے کی دھوپ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے۔ وہ محبت جو ہمیشہ کے لیے چلتی رہے، وہ محبت نہیں، قید بن جاتی ہے۔ وہ محبت جو قید بن جائے، وہ محبت نہیں، قفس ہوتی ہے۔ اور مجھے قیدی نہیں بننا، اور میں زنیرہ یوسف ہر قفس کو توڑ دینے کی صلاحیت رکھتی ہوں۔ زنیرہ نے غصے سے آنکھیں رگڑیں۔ میں تمہارے ساتھ نہیں آؤں گا زونی۔ خرم چند قدم پیچھے ہٹا۔ تم بزدل انسان کا ساتھ چاہیے کسے؟ بزدل مرد جس کا دل محبت سے خالی ہو، وہ دھوپ کی طرح ہے جو بس جلا سکتی ہے، ٹھنڈک نہیں دے سکتی۔ جس کی محبت میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی، وہ ریت کی مانند ہوتا ہے، جس پر قدم رکھنے سے پاؤں دھس جاتے ہیں، کوئی مضبوطی نہیں ملتی۔ وہ مرد جس کی محبت میں کوئی وفا نہ ہو، وہ ہوا کی طرح ہے جو بس آندھی لے آتی ہے، سکون نہیں دے سکتی۔ وہ ہر لفظ چبا چبا کر بولی، اور اس کے چہرے پر سرد تاثرات نمایاں تھے۔ وہ حقارت بھرے لہجے میں بول رہی تھی، اور تم خرم شاہ، تم ایک بزدل مرد ہو۔ خرم کے اندر بہت کچھ ٹوٹا تھا، وہ پلٹ گئی۔ خرم اسی دھندلی آنکھوں سے اپنے سے دور جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ وہ اس کی گاڑی لے کر چلی گئی تھی۔ وہ کئی پل وہاں کھڑا اپنی بے بسی اور اپنے زہر آلود جملوں پر پشیمان ہوتا رہا۔ پھر وہ ایک دم ایک خیال کے ساتھ واپس پلٹا۔ وہ چلتے چلتے بھاگنے لگا، بھاگتے بھاگتے وہ گلی کے کارنر پر پہنچ گیا۔ وہاں لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم تھا۔ وہ ان سب کو پڑے دھکیلتا ہوا آگے بڑھا۔ الیاس کا سر اڑا ہوا تھا، اس میں زندگی کی کوئی رمق باقی نہ تھی۔ وہ ایک سیکنڈ میں ختم ہو گیا تھا۔ کوئی ایک سیکنڈ میں کیسے ختم ہو سکتا ہے؟ خرم کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ اس نے اس گلی کا اچھے طریقے سے جائزہ لیا۔ وہاں کوئی کیمرہ نہیں تھا، کوئی ایمبولینس اور پولیس کو کال کر چکا تھا۔ خرم کے موبائل پر ایک میسج جگمگایا۔ وہ الیاس کو اسٹریچر پر لٹا رہا تھا۔ وقت آ چکا ہے کہ اس غلیظ گروپ کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے۔ سب جلدی سے آفس پہنچو۔ خرم نے ایک نظر الیاس کے چہرے پر ڈالی۔ مجھے معاف کرنا میرے بھائی، اس نے ہاتھ کا مکہ بنا کر ریسلنگ چیمپئن کی طرح اپنی جان سے پیارے بے جان دوست کے ہاتھ پر مارا۔ وہ اس سے دور ہوتا گیا۔ اسے کسی نے الیاس سے دور کیا تھا، کوئی اسے ایمبولینس میں ڈال کر لے کر جا رہا تھا۔ خرم اسے دھندلی آنکھوں سے اپنے سے دور جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ غصے سے بڑھی ہوئی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ہاتھوں کی گرفت کمزور آنکھوں میں ہلکی سی نمی کے ساتھ بڑبڑا رہی تھی۔ آہ خرم، آہ خرم۔ نیلی گاڑی ہوا کو چیرتی ہوئی دیکھنے والوں کی نظروں سے پل بھر میں غائب ہو رہی تھی۔ وہ گاڑیوں کو پیچھے چھوڑتی ہوئی جا رہی تھی۔ جب اس نے اپنے پیچھے 4 ہیوی بائکس کو آتے دیکھا، وہ سیٹ پر آگے کو ہو گئی۔ ایک سرسری نگاہ مرر پر پھیری۔ نیلی بگاٹی چیرون سپر اسپورٹس کار کے سامنے ایک بڑا ٹرک آ گیا تھا۔ نیلی آنکھوں میں پل بھر کے لیے بھی ڈر نہیں آیا تھا۔ وہ کار مہارت کے ساتھ اس ٹرک کے نیچے سے گزر گئی تھی۔ پیچھے سے آتی ہوئی
ایک فل سپیڈ ہیوی بائک ٹرک کے اندر بج کر ریزہ ریزہ ہو گئی تھی۔ باقی کے 3 بائکس ابھی بھی اپنا راستہ بناتے ہوئے موت کے سائے کی طرح زنیرہ کے پیچھے تھی۔ I am the fire of my hell. Welcome to my hell. اس کی کار کے ارد گرد 2 ہیوی بائکس شہد کی مکھیوں کی طرح گھوم رہی تھیں۔ اس نے بیزاریت سے انہیں دیکھا۔ اتنے میں ایک ہیوی بائک نیلی بگاٹی کے پاس پہنچ گئی تھی۔ زنیرہ نے اپنے مرر سے شخص کی سرمئی آنکھوں میں دیکھا، وہ زنیرہ کو گھور رہا تھا۔ زنیرہ نے رائٹ اسمائل دیتے ہوئے اسے اپنے ہاتھ کی پسٹل بنا کر شوٹ کیا۔ اس شخص نے اسی اثناء میں سامنے دیکھا تو سامنے سے آتی ہوئی کار اس میں اپنے پورے وجود کے ساتھ آ کر بجی۔ زنیرہ نے اپنے پیچھے دل روز چیخیں سنی تھیں، اب کی بار وہ مسکرائی نہیں تھی۔ یہ شہد کی مکھیوں کو لگ رہا ہے کہ یہ مجھے ختم کر دیں گی، پر یہ لوگ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ تم لوگ جتنا میرے قریب آؤ گے، میں تم لوگوں کو اپنی آگ کی لپیٹ میں جلا کر راکھ کر دوں گی اور تم لوگوں پر فاتحہ تک نہیں پڑوں گی۔ یہ خود کو سیاہ اندھیرا سمجھتے ہیں جو مجھے کھانے آئے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ میں خود آگ ہوں۔ انہیں معلوم نہیں کہ ان کا بڑھایا گیا ہر قدم ان کی خود کی موت کی طرف بڑھایا گیا قدم ہے۔ وہ مجھے خون میں نہلانے آئے ہیں، لیکن انہیں نہیں پتا کہ میں خود خون ہوں۔ میں وہ آگ ہوں جو بجھائے بھی نہیں بجھتی۔ میں آگ ہوں اور آگ کبھی نہیں ہارتی۔ اتنے میں ایک بائک سوار نے نیلی بگاٹی پر فائرنگ کی تھی۔ نیلی بگاٹی کے شیشے ٹوٹ چکے تھے۔ زنیرہ کی آنکھوں میں اب خون اتر چکا تھا۔ بہت ہوا یہ کھیل، اگر تم لڑائی چاہتے ہو تو میں تمہیں جنگ دوں گی۔ If you want battle, I will give you war. اس نے اپنے کوٹ شوز میں سے ریوالور نکالی اور اندھا دھند فائرنگ کی۔ اسی دوران زنیرہ کے کندھوں پر گولی لگی تھی۔ زنیرہ کے کندھے پر گولی لگی تھی، پر وہ کوئی بھی سودا گھاٹے کا نہیں کیا کرتی۔ اس نے اپنے پیچھے آنے والی آخری 2 بائک سوار کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا، وہاں سے خون بہہ رہا تھا۔ اب اسے ڈرائیونگ کرنے میں مشکل ہو رہی تھی۔ اس نے گاڑی ایک سٹور پر روکی۔ وہ گاڑی سے باہر نکل کر سٹور میں بڑے بڑے ڈگ برتی داخل ہو گئی تھی۔ اس کی میرون اور بلیک کوٹ شوز کی ہیل کی ٹک ٹک میں ایک الگ ہی شور اور گریس تھی۔ اس نے سٹور سے فرسٹ ایڈ باکس کا سامان خریدا۔ وہ کچھ ہی پل میں واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد زنیرہ نے گاڑی خرم کے اپارٹمنٹ کے سامنے روکی۔ وہ 12 منزلہ بلڈنگ تھی، جس کے ساتھ ہی ایک اور بلڈنگ تھی جس پر کنسٹرکشن کا کام چل رہا تھا۔ فرسٹ فلور پر ہی خرم کا اپارٹمنٹ تھا۔ وہ گاڑی سے بے نیازی سے چلتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ اطراف میں اس نے نظر پھیری تو پرسکون ماحول تھا۔ کالے بادل چھائے ہوئے تھے، بارش ہونے والی تھی۔ زنیرہ نے اپنے بالوں سے باریک سی سوئی نکالتے ہوئے ہاتھوں میں کچھ اس طرح گھمائی کہ دروازہ ایک ٹک کے آواز سے کھل گیا۔ وہ ہلکا سا مسکرائی۔ اس نے اپنے اندر جاتے ہی کوٹ اتار کر صوفے پر پھینکا اور واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے اپنی شرٹ ذرا کندھے سے نیچے کھسکائی۔ وہاں پر ایک بڑا زخم تھا، گولی اسے چھو کر نکل گئی تھی۔ اس نے اپنا زخم صاف کیا اور اس کے چہرے پر درد کے کوئی تاثرات نہیں تھے۔ کچھ ہی پل میں وہ پٹی کر کے شرٹ کے اوپری بٹن لگا رہی تھی۔ ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ اتنے میں ہی اپارٹمنٹ کا دروازہ کھلا اور کوئی دبے قدم اپارٹمنٹ میں داخل ہوا۔ اس کے قدم صوفے پر پڑے کوٹ کو دیکھ کر رکے۔ زنیرہ اوپن کچن سے باہر نکل کر آئی تو نیلی آنکھوں سے کالی آنکھیں ملی۔ تم یہاں کیا کری ہو زنیرہ؟ خرم کی آواز سرد تھی۔ اچھا سوال ہے، میں تو یہاں دیکھنے آئی تھی کہ تم میں اتنا زہر کیسے بڑھا ہوا ہے۔ پھر میں کچن میں گئی تو وہاں بلیک کافی پڑی تھی۔ وہ تلخ سا مسکرائی تھی۔ وہ بڑے آرام سے کچن کے شیلف پر بیٹھ گئی۔ اب تم خود کیوں پی رہی ہو؟ اوہ ہاں، مجھے بھی اب زہر اگلنا ہے نا، تو بس اسی لیے۔ زنیرہ نے آنکھیں دبائیں۔ مجھے تمہاری باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا؟ وہ بیزاری سے پلٹا۔ ہاں، جیسے مجھے تمہاری موت سے فرق نہیں پڑے گا۔ وہ قہقہ لگا کر ہنسی تھی۔ خرم کی آنکھوں میں حیرانگی تھی۔ میں نے بولا تھا یہ بساط میری ہے، اس کی ملکہ میں ہوں، اس شطرنج کو میں نے ترتیب دیا ہے۔ کچھ ہی وقت میں جب تمہاری ایجنسی کے لوگ مجھے تمہارے گھر سے پکڑیں گے، جن سے تم جھوٹ بول کر آئے ہو کہ تم نے مجھے مار دیا ہے یا بلا بلا کچھ بھی، وہ جب دیکھیں گے یہاں تو مورخ نے غداری کر دی تو وہ مجھ سے بدتر تو تمہیں موت دیں گے۔ مورخ؟ وہ قہقہ لگا کر ہنسی تھی۔ کتنی نفرت ہے تمہارے اس لہجے میں زنیرہ یوسف، کتنی جلدی تمہیں مجھ سے نفرت ہوگی۔ خرم کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ ہاں سیم، جیسے تم کتنی جلدی مجھ سے بدگمان ہو گئے تھے۔ وہ کافی کو بڑے مزے سے پی رہی تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہوئی تھی۔ خرم نے پھر زہر اگلا۔ زنیرہ کی گرفت کافی کے گرم مگ پر سخت ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں کی چمک مدھم پڑی تھی۔ اس کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرایا تھا۔ اس بات پر سیم نہیں کہوگی؟ تم میرے قیمتی خسارے ہو۔ میں چاہتی تھی کہ تم اپنے ہی لوگوں کے ہاتھوں جانور کی موت مرو، پر اب مجھے لگتا ہے کہ تمہاری زندگی میری زیادہ مقروض ہے۔ تم میرے قاتل ہو، تمہیں میں ہی ماروں گی۔
وہ کافی کے مگ کو شیلف پر رکھتے ہوئے کچن کی شیلف سے نیچے اترتے وقت جھٹکا لگنے کی وجہ سے اس کو اپنے زخم پر تکلیف محسوس ہوئی تھی۔ درد کی بہت سی ٹیسیں اس نے اپنے وجود میں محسوس کی۔ خرم فوراً سے آگے کو ہوا۔ تمہیں چوٹ لگی ہے زونی؟ پل بھر کے لیے تو زنیرہ کو یقین نہیں آیا کہ وہ خرم ہی تھا جو چند پل پہلے اسے جلاد بول رہا تھا۔ دور ہٹو میرے سے شاہ، زنیرہ نے چڑھ کر کہا۔ تمہیں گولی لگی ہے یا؟ خرم کے ماتھے پر شکنیں پڑی۔ میں نے بولا دور ہٹو خرم شاہ، میرا پیچھا چھوڑ دو، اب کی بار زنیرہ چلائی تھی۔ خرم چند پل اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے زنیرہ کا بازو درشکی سے دبوچا اور اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے وہاں سے لے کر جانے لگا۔ اپارٹمنٹ سے نکل کر اس نے اپنا رخ نیلی گاڑی کی طرف کیا۔ گاڑی میں زنیرہ کو بٹھا کر گاڑی کو لاک کرتا دوسری طرف آیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ساتھ اس نے زنیرہ کی طرف کی سیٹ بیلٹ لگائی تھی۔ خرم نے زخم سے نظریں اٹھا کر اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں چھوڑ سکتا خرم شاہ، تمہیں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور گلے میں گلٹی ابھر کر مدھم ہوئی۔ کاش تم مجھے ملی نہ ہوتی، کاش تم ایک خواب ہوتی، کاش ہم دونوں وہ نہ ہوتے جو ہم ہیں، کاش تم بس زنیرہ ہوتی اور میں بس خرم ہوتا، کاش تم ایک چیس چیمپئن اور میں بس ایک مصنف ہی ہوتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ پھر کچھ پل بعد بولا، کاش میں تمہارا بس احمق مورخ ہی ہوتا۔ وہ اب کی بار ہنسا تھا۔ زنیرہ کی آنکھوں میں آنسو ابھرے تھے۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے مجھے کیا کچھ نہیں بولا؟ تم مجھ سے کتنا بدگمان تھے نا؟ تم نے کبھی بتایا ہی نہیں مجھے۔ میں تو تم پر مرتی تھی۔ بتاؤ خرم، اگر کوئی آپ پر مرتا ہو تو کیا اسے مار دینا چاہیے؟ یا اگر کوئی آپ کے لیے مر مٹ جانے کے لیے تیار ہو تو اسے موت کے گھاٹ اتار دینا چاہیے؟ تم نے مجھے اولاد کا طعنہ دیا۔ تم تو ایک میچور انسان تھے خرم، تم تو ایک مصنف تھے یار، تم اتنی گڑی ہوئی بات کیسے کر سکتے تھے؟ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا تو میں بتاتی اسے کہ زنیرہ یوسف کس مرض کی دوا ہے۔ تم مرد ذات عورت کے خون سے غسل کر کے اس دنیا میں آتے ہو اور بھوک لگنے پر اسی سے دودھ مانگتے ہو اور جوان ہو کر انہی کے ساتھ کھیل کر انہیں ہی پاگل کہتے ہو۔ زنیرہ کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا۔ وہ بخشنے کے موڈ میں نہیں تھی۔ اسے غصہ بہت کم آتا تھا، پر جب آتا تھا تو کسی کو نہیں چھوڑتی تھی۔ کون سا بچہ؟ ہاں، وہ چلائی۔ اس کی آواز میں اتنا غصہ تھا کہ خرم کو لگا کہ وہ آج جل کر راکھ ہو جائے گی۔ میری ٹیم کے 12 ارکان قتل ہوئے۔ 12! ہر ایک کو ایک ایک کر کے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا تھا۔ وہ وحشی، وہ ظالم ہمارے ہاتھوں سے نکلنے کا فن جانتا تھا۔ بلو ولف کی پنجوں سے نکلنا تو مشکل ہے، لیکن اس ظالم کے ہاتھوں سے بچنا تو جیسے ناممکن ہو۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ وہ وحشی، وہ حیات کش، وہ معصوم مورخ ہوگا۔ وہ تم ہوگے۔ اس راز نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا۔ مجھے اس کے اندر چھپی ہوئی ظلمت کے بارے میں کبھی اندازہ نہیں تھا۔ کون سا بچہ خرم، کون سا بچہ؟ کس بچے کی بات کر رہے تھے تم؟ تمہیں پتہ ہے میری کوئی بیٹی نہیں تھی، میں کسی کی بیٹی تھی۔ ارتضیٰ نے تم سے جھوٹ بولا تھا۔ وہ میرا دوست تھا، میری ٹیم کا حصہ تھا، پر وہ میرا شوہر نہیں تھا۔ وہ تمہارے دماغ کے ساتھ کھیل رہا تھا اور وہ تمہارے احمق دماغ کے ساتھ کیا خوب کھیل گیا۔ وہ ہمیشہ پوچھتا تھا تم اس موڑی کو کیوں بچاتی ہو؟ وہ ٹوٹے ہوئے لفظوں میں بول رہی تھی، وہ رو رہی تھی۔ خرم اسے سن رہا تھا۔ اس نے زنیرہ کو کبھی روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ میں بہت چھوٹی تھی، میں نے اپنے ماں باپ کو ہمیشہ لڑتے دیکھا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جب ماں باپ لڑتے جھگڑتے ہیں نا تو انسان بچپن میں ہی مر جاتا ہے۔ وہ جو ٹراما اور سبق اسے دنیا والوں سے لینا ہوتا ہے نا، وہ بچپن میں ہی ماں باپ سے لے لیتا ہے، اور کچی عمروں کے زخم روحوں پر نیل چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ درد، یہ غم، یہ ٹوٹا ہوا دل، ہر بار جب میں ان کی لڑائی کا منظر یاد کرتی ہوں میرا وجود کانپ جاتا ہے۔ وہ لڑائی، وہ چیخ، وہ نازیبا الفاظ میری روح پر ایک سنگین زخم تھے۔ وہ زخم جو وقت کے ساتھ ساتھ مزید گہرا ہوتا گیا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنی عمر کی طرح ان زخموں کے ساتھ بڑی ہوئی ہوں۔ میرے بابا نے میری ماں کو قتل کر دیا تھا۔ آہ خرم! والدین کے جھگڑوں کی آواز بچپن کی معصومیت کو چھین کر روح پر گہرے داغ لگا دیتی ہے، جیسے ایک پھول جس کے پتے ابھی کھلنے ہی والے ہوتے ہیں وہیں مٹ کر راکھ ہو جاتا ہے۔ مجھے وہ نیلی آنکھوں والی لڑکی نظر آتی ہے جس نے اندھیرے میں بچپن گزار دیا، جسے وہ لکڑی کا گھر قبر جیسا معلوم ہوتا تھا، جسے اس کمرے سے گھٹن ہوتی تھی، جو مرنے کی دعائیں مانگتی تھی، جو تڑپتی تھی اپنے ماں باپ کے لمس کے لیے، جس نے کھو دیا اپنے ماں باپ کو، جس کے ماں باپ زندہ تھے پر اس نے یتیم خانے میں زندگی گزاری۔ وہ رو رہی تھی بچوں کی طرح۔ تم نے مجھے کھو دیا خرم، تم نے اپنی سب سے بہترین دوست کو کھو دیا، تم نے مجھے رلا دیا۔ تمہیں مجھے رلانا نہیں چاہیے تھا، تم نے میرے روکے ہوئے پھانس کو توڑ دیا، تم نے زنیرہ کو مار دیا۔ خرم نے آگے بڑھ کر زنیرہ کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے لیا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ تم ایک انڈین ایجنٹ ہو زنیرہ۔ آج تمہاری اور ارتضیٰ کی باتیں سنی تھی۔ تم نے میرے چھوٹے بھائی کو گولی مار دی، تم نے اسے مار دیا۔ میں نے وہ الفاظ اس لیے بولے تھے تاکہ تم مجھ سے بدگمان ہو کر یہاں سے چلی جاؤ زونی۔
میں تمہیں مرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، میں بھی تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ کرم کی آنکھیں بھی شدت درد سے لگاتار بہہ رہی تھیں۔ پر تم نے تو مجھے کھو دیا مولک، میں تمہارے ساتھ تھوڑا جینے کے لیے بہت زیادہ مر گئی کرم۔ لوگوں کی قیمتی محبتیں ہوتی ہیں، پر تم میرے قیمتی خسارے ہو۔ اچانک سے زنیرہ کی سائڈ والا شیشے پر چمکدار روشنی ابھری۔ تم کون ہو زنیرہ؟ کرم نے روتے ہوئے پوچھا۔ میں خوابوں میں سانس لینے والی ہستی ہوں، کہانیوں کے دلچسپ راہوں پر چلنے والی مسافر ہوں، سیراب کی طرح دھوکہ دینے والی اور خاموشیوں میں گم ہونے والی ملکہ ہوں، ایک ایسا راز جو ان سانسوں میں چھپا ہے، آنکھوں میں چمکتا ہے اور ہر لفظ میں گونجتا ہے۔ میں ساحل کا جادو ہوں، میں ایک ایسی شکل ہوں جو تمہاری نظر سے چھپ جاتی ہے لیکن تمہارے دل میں ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ میں ایک ایسا سفر ہوں جو تمہیں اپنے ساتھ لے جاتا ہے لیکن تمہیں کبھی واپس نہیں لاتا۔ میں ایک ایسا راز ہوں جو تمہیں ہمیشہ تلاش کرنا پڑے گا لیکن تمہیں کبھی نہیں مل سکتا۔ میں ایک ایسی حقیقت ہوں جو تمہیں ہمیشہ دھوکہ دیتی ہے لیکن تمہیں کبھی نہیں چھوڑتی۔ زنیرہ کی آنکھوں میں سرخی تھی۔ لمحہ بھر کا توقف دے کر پھر وہ بولی، تم اپنی بیٹی کا نام زنیرہ رکھنا مولک، رکھو گے نا؟ ہاں، ہم اپنی بیٹی کا نام زنیرہ رکھیں گے۔ مولک بھی رو رہا تھا۔ نہیں، وہ میری بیٹی نہیں ہوگی، وہ میری جیسی نہیں ہوگی، اس کی نیلی آنکھیں نہیں ہوں گی، ہاں اس کے بال تمہارے جیسے ہوں گے۔ زنیرہ مسکرائی تھی، اس کی مسکراہٹ گہری تھی۔ زنیرہ گنگنانے لگی، Wherever you go, that's where I'll follow. Nobody promised tomorrow, so I'ma love you every night. اچانک وہ روشنی مزید قریب آتی گئی، جیسے ایک بھوتنی سائے نے خرم کی نیلی بگاٹی کو اپنی گرفت میں لینے کا فیصلہ کر لیا ہو۔ ایک تیز سیاہ ہیوی بائک جو کافی دیر سے نیلی گاڑی کا پیچھا کر رہی تھی اب اس کے اتنے قریب پہنچ گئی تھی کہ اس کا گھومتا ہوا سایہ گاڑی پر پڑ رہا تھا۔ زنیرہ کی سائڈ والے شیشے پر اچانک ایک نوک لگی، جیسے کوئی نامعلوم ہاتھ اسے چھونے کی کوشش کر رہا ہو۔ کرم نے آنکھیں اٹھا کر اس نقاب والے شخص کو دیکھا جس کی آنکھیں گہری تاریکی میں کھوئی ہوئی تھیں۔ کرم نے نفی میں سر ہلایا جیسے وہ اس تاریکی کے مقابلے میں ہار ماننے کو تیار نہ ہو۔ ہوا کو چیرتی شیشے کو چور کر ایک گولی چلی تھی جو گویا موت کا پیغام لے کر آئی تھی۔ زنیرہ کی جان پل بھر میں نکل گئی تھی، اس کی کھوپڑی ٹوٹ کر چور چور ہو گئی تھی اور خون فوارے کی طرح چھڑک رہا تھا۔ زنیرہ کا بے جان جسم کرم کی گود میں گر گیا۔ ماحول میں ایک ایسی خاموشی چھائی جو کانوں میں گونج رہی تھی۔ کرم حیرت زدہ تھا، اس نے اپنی گود میں پڑے سر کو دیکھا جو خون سے لت پت تھا۔ خون کی لالی سے بھاپ نکل رہی تھی اور طریق سڑک پر لہو کے قطرے بسمل رقص کر رہے تھے۔ کرم نے اپنا ہاتھ بڑھا کر زنیرہ کا سر سیدھا کیا، اس کے چہرے پر صدمے کے ساتھ نمایاں تھے، اس کی نیلی آنکھوں میں تاریکی اتر گئی تھی اور دنیا اس کے لیے اندھیرے میں ڈوب گئی تھی۔ زنیرہ کا چہرہ سفید پڑ گیا تھا، اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھی تک باقی تھی جو اس کی موت کی غمگینی کو مزید شدت بخشتے تھی۔ کرم نے اپنی انگلیوں کو زنیرہ کے چہرے پر رکھ کر اس کی ٹھنڈی جلد کو محسوس کیا، اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ اس کی جان چلی گئی ہے۔ وہ زنیرہ کو گھور رہا تھا، اس کی آنکھوں میں وہی محبت اور پیار تھا جو ہمیشہ رہا تھا، لیکن اب اس محبت میں درد اور افسوس کی لہر دوڑ رہی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پایا کہ اتنی جلدی کیسے اس کا دنیا سے رشتہ ختم ہو گیا۔ بحر فنا میں اتر گیا ہے تو خوشی یہ ہے مجھے برباد کر گیا تو۔ بہت کمین، بہت ذلیل نکلا تو، کیا قاتل ہے دل و جاں کا وکیل نکلا تو۔ تجھے نبوت کی غزلیں سنانے والا ہوں، میں تیرے پاس بہت جلد آنے والا ہوں۔ خاموشی کا یہ عالم، جیسے وقت نے خود بھی سانس روک لیا ہو۔ وہ یکدم سے اٹھا جیسے کسی نیند سے بیدار ہوا ہو، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اداسی تھی جو اس کے دل کی دھڑکنوں کی تیزی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کا جسم پسینے میں شرابور تھا، جیسے اس نے کوئی بھاری خواب دیکھا ہو جو حقیقت بننے کو تیار تھا۔ اس کا سارا جسم کپکپا رہا تھا جیسے کوئی خوفناک خیال اس کے ذہن میں سرک رہا ہو۔ اس نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مارا جیسے خود کو حقیقت میں لانے کی کوشش کر رہا ہو اور محسوس کیا کہ وہ تپ رہا ہے۔ یہ تپش صرف جسم کی نہیں بلکہ اس کی روح کی بھی تھی جو کسی نہ کسی بات کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اٹھا جیسے کوئی خطرہ اس کے قریب آ رہا ہو۔ اس نے ٹائم دیکھا، گھڑی شام کے 9 بجا رہی تھی، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں جیسے اس وقت کی قید سے آزاد ہو گئی ہوں۔ وہ اپنے کمرے سے باہر نکلا جیسے ایک نئے سفر کی تلاش میں نکلتا ہو جہاں اسے اپنی تقدیر کا سامنا کرنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عزم کی ایک جوت تھی جو اس کی رہنمائی کر رہی تھی اور اس کے دل میں ایک نئی کہانی کا آغاز ہو رہا تھا۔ عجیب خواب تھا، حیرت پڑا جس میں نے اپنی روتی ہوئی تصویر کے آنسو پوچھے، اماں کہاں ہیں آپ؟ وہ سیڑھیاں عبور کرتا نیچے جا رہا تھا۔ سامنے سے حلیمہ جو اس کی ہمسائیں تھی وہ سامنے سے آتی دکھائی دی۔ کیسے ہو کرم تم؟
مر چکا ہے دل مگر زندہ ہوں میں، زہر جیسی کچھ دعائیں چاہیے، پوچھتے ہیں آپ اچھے تو ہیں؟ جی ہاں بس زہر جیسی کچھ دعائیں چاہیے۔ تم کہاں تھے خرم؟ تمہاری ماں کو الیاس اسپتال لے کر گیا ہے، وہ بازار میں بے ہوش ہو کر گر گئی تھی۔ خرم جو آگے اپنے خواب کے زیر اثر تھا، اس کے جسم سے مکمل جان نکل گئی تھی۔ وہ اپنی گاڑی کی طرف بھاگا، وہ فل سپیڈ سے ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اس کے کانوں میں ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، میں خوابوں میں ملتی ہوں اور کہانیوں میں کھو جاتی ہوں۔ ابھی وہ خواب کے اثر میں تھا جب اس کے موبائل پر الیاس کا نمبر جگمگایا۔ خرم کے دل میں ایک خوفناک بے چینی نے گھونسلہ بنا لیا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے فون اٹھایا۔ الیاس کی آواز اس کے کانوں میں بجی، خرم آنٹی کی ڈیتھ ہو گئی۔ یہ سنتے ہی خرم کے ہاتھوں سے موبائل پھسل گیا۔ اس کے دل نے زور سے دھڑکنا شروع کر دیا، جیسے کسی زلزلے کے جھٹکے لگ رہے ہوں۔ گاڑی اس کے ہاتھ سے بے قابو ہو کر سڑک پر بھاگ نکلی اور سامنے سے آنے والی ٹرین سے ٹکرا گئی۔ گاڑی اور خرم کا چوڑا چند سیکنڈز میں ہو گیا۔ نیلی آنکھوں والی لڑکی کا موڑک ایک خوفناک حادثے کا شکار ہو گیا تھا۔ ٹرین کا زوردار شور اور دھماکہ سنائی دیا اور ایک لمحے کے لیے دنیا خاموش ہو گئی۔ ٹرین ایک موڑک کو کچلتی ہوئی آگے کو بڑھ گئی، اس کے پیچھے چھوڑ کر ایک خوفناک سناٹا اور بے بسی کا احساس۔ خرم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اس کے جسم کے اندر سے بہت سی سلاخیں گزر گئی تھیں، اس کی سانسیں بھاری ہو گئی تھیں اور اس کے دل نے آخری بار دھڑکنا چھوڑ دیا۔ گاڑی کا ملبہ اس کی لاش کے گرد قبر کی طرح اس کی داستان غم اور بے بسی کی علامت بن گیا۔ موت نے اسے اپنے گوش میں لے لیا تھا۔ اس کی زندگی کا سفر یوں ہی ختم ہو گیا تھا جیسے ایک شمع بجھ جاتی ہے۔ اس کے خواب، اس کی امیدیں، اس کی محبت، سب کچھ ملبے کے ساتھ دفن ہو گئے تھے۔ وہ دنیا سے چلا گیا تھا، لیکن اس کی یاد اس کے پیاروں کے دل میں ہمیشہ زندہ رہے گی۔ خاک سے خاک تک کا سفر ختم ہوا۔ ایک نیلی آنکھوں والی لڑکی جس کے چہرے پر ایک غور و فکر کی کیفیت نمایاں تھی، اس نے خاک نشین نامی کتاب بند کی۔ اس کی انگلیاں خرم شاہ کے نام پر رکیں، جیسے وہ اس نام کو اپنی یادداشت میں محفوظ کرنا چاہتی ہوں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی، جیسے وہ خرم شاہ کے الفاظ سے متاثر ہوئی ہو۔ چیس بورڈ جس پر بازی چلی ہوئی تھی ایک طرف پڑا تھا، جیسے اس کی توجہ کا مرکز وہ کتاب ہی تھی۔ اسی وقت کمرے میں ایک کتابوں والا شخص داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کتابوں کا ایک ڈھیر تھا، جیسے وہ اپنے علم کی دولت ساتھ لے کر آیا ہو۔ اس کی آنکھیں کتابوں پر پڑی، جیسے وہ انہیں نئے دوستوں کی طرح دیکھ رہا ہو۔ لڑکی کتابوں والے شخص کو دیکھ کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کتاب تھی، جیسے وہ اس کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک سوال تھا، جیسے وہ اس شخص سے کچھ جاننا چاہتی ہو۔ تو تم نے میری کتاب پڑھ لی، ضمیرہ یوسف؟ ہاں، ابھی ختم ہوئی۔ براوو! تم آخر کیا چیز ہو خرم شاہ؟ کتنے رخ ہیں تمہارے؟ میں وہ سکہ نہیں جس کے محض دو رخ ہوں، دو طرفہ کہانیاں سنائی جائیں۔ میں تو وہ گھومتا سکہ ہوں جس کے 6 پہلو ہیں، 6 رخ، 6 چہرے۔ ہر سمت سے دیکھنے پر ایک الگ کہانی ملے گی، ایک خواب، ایک الگ داستان، ایک الگ ہی چال۔ میں ہر آنکھ کو ایک نئی دنیا دکھاتا ہوں، ہر دل کو ایک نیا احساس عطا کرتا ہوں۔ میں زندگی کا وہ گھومتا سکہ ہوں جو ہر بار نئے رنگ، نئے معنی، نئے خواب سجا کر پیش کرتا ہے۔ میں خاک نشین لفظوں کی دنیا میں ایک گھومتا سکہ ہوں، ہر رخ پر ایک کہانی لکھی ہوئی ہے۔ ممکن ہے تمہارا خواب بحر یوسف میں گر چکے ہوں، مگر یقین رکھو عزیز، مصر کا قافلہ آئے گا۔ ختم شد میری یہ تحریر میری پسندیدہ عورت کے نام زونی۔ سو گائز، یہاں پہ ناول اینڈ ہو گیا۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ ناول اچھا لگا ہوگا۔ الیزے خانم کے 2 اور ناول میرے چینل پہ اپلوڈ ہیں، ایک کفل اور ایک کوہ نور۔ اس کے دونوں ناول آپ کو میری پلے لسٹ میں مل جائیں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ اس ناول کے ساتھ آپ کو والے ناول بھی اچھے لگیں گے۔ ضرور پڑھیں اور اپنے فیڈ بیک کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔